شروع کریں بھائی. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ سب اچھے کی رپورٹ ہے؟ نئے نئے لوگ نظر آ رہے ہیں کافی. انڈا موڑ ہے بری طرح سے جام. کچھ لوگ عشاء میں پہنچیں گے جب بیان ختم ہو چکا ہوگا. کچھ لوگ پہنچیں گے عشاء میں، کیونکہ انڈا موڑ پہ گٹر کا ڈھکن نہیں ہے. روڈ کے درمیان میں گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے 14 اگست منانا لوگوں کو مشکل ہو رہا ہے. ہیں تو پاکستانی نا، کم از کم 14 اگست کی خوشی میں ہی حکومت ڈھکن لگا دیتی ہے. تو کیا کریں بھائی، اس پر بھی انشاءاللہ بیان میں بات آئے گی. چلیں بھائی شروع کریں. الحمدللہ نحمد. اس کو ادھر سائڈ پہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ اگر رکھنا ہے تو یہاں رکھیں. یہ ان کی بنا رہے ہیں یا میری بنا رہے ہیں؟ تو میری بنا رہے تو پھر ادھر رکھیں نا. اس کو ان کی بنا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج جو ہم نے خاص طور پہ یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات کو جمع کیا ہے، اور بھی لوگوں کو دعوت ہے، لیکن خاص طور پہ جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے ان لوگوں کے لیے آج ہم نے یہ نشست رکھی ہے. 13 اگست ہے آج، کل 14 اگست ہے. ویسے یہ ہمارا پروگرام تھا 14 اگست کو، لیکن جب لوگوں سے مشورہ لیا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس سے، طلبہ سے، تو انہوں نے کہا کہ 13 اگست کو ہونا چاہیے، کیونکہ 14 اگست کو لوگ آج سڑکوں پہ نکلیں گے، بنگڑا وغیرہ ڈالیں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے. تو اس لیے 13 اگست کو ہم نے پروگرام رکھا. میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا. ہمارے بیان کو جو عنوان ہے پاکستان اور آج کے نوجوان، یعنی نوجوان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے ایز اے پاکستانی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. تو اس سے پہلے، یہ اس اصل ٹاپک پر آنے سے پہلے میں تھوڑی سی پاکستان کی تاریخ پر روشنی ڈالوں گا. تھوڑی سی، زیادہ نہیں، کیونکہ وہ موضوع نہیں ہے، لیکن وہ روشنی ڈالنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنا ماضی پتا ہو تو پھر مستقبل کے فیصلے کرنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے کہ ہم نے جانا کدھر کو ہے. قائد اعظم یا ہمارے اکابر ہمیں کدھر کو لے کے چلے تھے، تو پھر آئندہ کے لیے آپ کے لیے چلنا آسان ہوتا ہے. 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ کہ پاکستان صرف کاغذات میں وجود میں نہیں آیا، پاکستان کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی گئی ہیں، اور یہ ہمارا جو آج کل کا جو شیطان میڈیا ہے یہ ان قربانیوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تھوڑا تھوڑا سا روشنی ڈالتے ہیں. لیکن جو کچھ ہوا وہ کتابوں میں تو ہے، وہ کتابیں جو اپنے طور پر لکھ دیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مطالعہ پاکستان کے نصاب میں بھی وہ بہت سارے حقائق موجود نہیں ہیں. 2 چیزیں ہیں جو ہمارے پاکستان کے نصاب میں جس طرح سے ہونی چاہیے اس طرح سے نہیں ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان بنانے میں علماء کا بہت بڑا کردار تھا، اور خاص طور پر علماء دیوبند کا. میرا مقصد کوئی یہاں بیٹھ کے دیوبندی بریلوی کے مسائل میں الجھانا نہیں ہے، لیکن ایک حقیقت ہے. قائد اعظم کے علماء سے کیا روابط تھے، اور کس طرح قائد اعظم کا علماء نے ساتھ دیا، اور قائد اعظم علماء پر کس طرح سے اعتماد کیا کرتے تھے. اور اس کی بنیاد صرف اور صرف یہ تھی کہ پاکستان کو ایک مذہبی ریاست بنانا ہے، اسلامی ریاست. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ قائد اعظم خود آخر عمر میں، ان کے ماضی کی بات نہیں کرتا میں، آخر عمر میں جو قائد اعظم بہت پکے نمازی تھے، تہجد گزار تھے، دین سے، اسلام سے بے پناہ محبت کرنے والے، ان کے کیا جذبات تھے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. یہ سب اس لیے کہ ہمارے ہاں جو سیکولر طبقہ ہے وہ پاکستان کو اسلامی ریاست ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آج کل اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ قائد اعظم ملا تھوڑی تھے،
قائد اعظم کوئی مولوی تھوڑی تھے، وہ شلوار ان کی ٹخنوں سے اوپر تھوڑی ہوتی تھی، ان کے کوئی داڑھی تھوڑی تھی، انہوں نے تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی. ان کے والدین تو شیعہ تھے، کوئی کہتا ہے پارسی تھے، وہ تو ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے، پارسی گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کو اسلام سے کیا واسطہ. کچھ ہمارے دیندار لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. دینداروں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک کو کافر ثابت کریں اور پھر اس کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیں کہ یہ دائرہ اسلام سے پاکستان چونکہ خارج ہے، لہذا اس پاکستان کو دائرہ اسلام میں لانے کے لیے بغاوت بہت زیادہ ضروری ہے، لہذا یہاں کی فوج بھی مرتد ہے، حکمران بھی مرتد ہیں، کافر ہیں، قائد اعظم بھی معاذ اللہ مرتد، یہ سارے مرتد. تو اب اٹھو اور خلافت کے نظام کی کوشش کرو. یونیورسٹیوں میں آج کل بہت ہو رہی ہے، لٹریچر تقسیم ہو رہا ہے، خلافت کی باتیں ہو رہی ہیں، فوج کو برا بلا کہا جاتا ہے. اس میں دیکھو فوج پر نکتہ چینی کرنا، ایک تو وہ نکتہ چینی ہے جو علماء کرتے ہیں یا عوام کرتی ہے، وہ تو ہر ملک کی ہر فوج پہ اعتراضات اٹھتے ہیں. ایک نکتہ چینی یہ ہوتی ہے کہ یہ مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں، ان کے خلاف بغاوت ضروری ہے. یہ والی نکتہ چینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نام فوج کا استعمال ہو رہا ہے لیکن اصل میں ملک کی واٹ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے. کیونکہ آپ کسی فیکٹری میں اگر چوکیدار کا گلا دبا دو گے، چوکیدار کا 4 چوکیدار تھے چاروں کونوں پہ، آپ نے چاروں پکڑ کے رسی سے باندھ دیا کہ یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس اس کا آلٹرنیٹ کوئی دوسرا موجود نہیں ہے، تو گلا دبا کے تو آپ بھاگ جاؤ گے، لیکن جو پھر افراتفری مچے گی اس فیکٹری کے اندر اور جو لوٹ مار ہوگی اس سے بچانے والا آپ کو کوئی بھی نہیں ہوگا. تو ایسی تحریکیں ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجز میں حزب التحریر والے کبھی آ جاتے ہیں، کبھی کچھ اور لوگ اٹھتے ہیں جو خلافت کے نام پہ پمفلٹ بازی کرتے ہیں. میں 3-4 سال پہلے یہاں اعتکاف میں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے تو پمفلٹ تقسیم ہوا یہاں پہ، طلب وہ یہاں معتکفین میں تقسیم ہوا تو مجھے بھی کسی نے لا کے دیا. میں نے پڑھا وہ اس کا مضمون بہت خطرناک تھا. اس میں لکھا ہوا تھا پاکستان یہ سب حکمران مرتد ہیں، یہ سارے کافر ہیں، خلافت کے لیے کوشش ہونی چاہیے، بغاوت ہونی چاہیے. تو اس قسم کے لوگ موجود رہتے ہیں جو اصل میں اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ ملک جب کمزور پڑ جائے گا تو آپ کا ملک جو آپ کو اسرائیل سے، انڈیا سے اور بہت سارے کفریہ ممالک کے شر سے آپ کو بچا رہا تھا، تو یہ بچانے کی پاور ملک کے اندر کم ہو جائے گی. ہمارے علماء اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ آپ کسی درخت سے پھل کاٹ رہے ہو لیکن ٹوکرا نیچے کوئی اور رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ پھل آپ کی جھولی میں گرنے کے بجائے آپ کے دشمن کی جھولی میں گرے گا. میرے خیال ایسے ہی ٹھیک تھے. سمجھ میں نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے سمجھ؟ تو پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ پاکستان بننے کے لیے قربانیاں کتنی دی گئی ہیں، اور یہ صرف اسلام کی خاطر دی گئی ہیں، صرف اسلام کی خاطر. دیکھو اتنی باتیں تو آپ کو معلوم ہوں گی نا. یہ آواز اتنی خراب کیوں ہے؟ گونج رہی ہے آواز بہت زیادہ. مجھے میری آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ لوگوں کو کیا آئے گی سمجھ میں؟ بھائی یہ اسپیکر کا کچھ کریں تھوڑا سا. دیکھیں اتنی بات تو آپ سب کے علم میں ہے کہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش یہ پورا ایک خطہ تھا جس پر 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے. یہ تو پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ نہیں پتا تو بتا دیں. ہاں بولے تو بولے ہاں پتہ ہے، منہ ہلائیں یوں کر کے. ہمارے بیان میں بیٹھنے کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، بت بن کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی. جب میں کہوں نہیں تو آپ نے یوں کرنا ہے، بولا ہاں تو آپ نے پورا سر ہلانا ہے، باقاعدہ سر ہلائیں گے، ہاں ہوں کریں گے تو پھر بات چلے گی آگے. تو 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش. یہ پورا کیا تھا؟ ایک ریاست تھی، ایک ریاست مسلمانوں کی حکومت تھی. انگریز آیا بہت چالاکی کے ساتھ، تجارت کے بہانے، وہ لڑائی کے ذریعے داخل نہیں ہو سکتا تھا ہندوستان میں. اسے پتا تھا کہ اگر مسلمانوں سے میں نے جنگ کی تو اتنا پٹوں گا کہ میں ان زخموں کو برداشت نہیں کر سکتا جو مجھے مسلمانوں سے لگیں گے.
تو وہ تجارت کے بہانے آیا اور گھستا چلا گیا. اس پہ باقاعدہ ڈاکومنٹریز ہیں, تاریخ لکھی گئی ہے, خود گوروں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں. اور بالآخر آہستہ آہستہ سیاست کرتے کرتے تجارت کے بہانے پورے ملک پر قابض ہو گیا. 100 سال کا عرصہ ہے جس میں انگریز نے ہندوستان پر حکومت کی ہے. ہندوستان میں ہم بھی تھے. ہندوستان کی جب بات ہوتی ہے نا قدیم ہندوستان کی, تو اس میں ہم بھی تھے, بلکہ ہم پہلے تھے, کیونکہ ہندوستان پہ جو مسلمانوں نے حکومت کی ہے, وہ حکومت جو اسلام جو ہندوستان میں داخل ہوا وہ سندھ کے ذریعے داخل ہوا ہے. پھر آنا ختم ہو گئی. محمد ابن قاسم آئے تھے نا پہلی صدی ہجری میں, 1100 سال پہلے محمد ابن قاسم آیا تھا ہندوستان میں اسلام لانے کے لیے. تو وہ کہاں سے داخل ہوا تھا ہندوستان میں؟ سندھ سے. سمندر, مسلمانوں کو سمندروں پہ بڑا عبور تھا. سب سے پہلی جو سمندری فوج بنائی ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی ہے, اور اسی کے امیر کو امیر البحر کہا جاتا تھا, جس کا آج انگلش میں ایڈمرل کہا جاتا ہے جس کو. تو سندھ کے راستے سے محمد بن قاسم آئے اور پھر بالآخر آتے چلے گئے, مسلمان فاتحین داخل ہوتے چلے گئے, اور یہاں کے جو اصل لوگ تھے وہ بت پرست تھے اور بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا. خود آپ ہندوؤں کی نے جو ہسٹری لکھی ہے, جو تاریخ لکھی ہے, وہ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کمزوروں پہ, عورتوں پہ اور نیچ ذات کے جو ہندو ہیں ان کو کیسا غلام بنایا ہوا تھا. مسلمانوں کے آنے کے بعد ہندوؤں کو بھی سکون ملا, اور بھی بہت سارے جو مذاہب والے تھے ان کو سکون ملا. اس پر گوروں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں کہ مسلمانوں نے ہندوستان میں کیسی شاندار, کیسی کامیاب حکومت کی ہے, اور کس طرح سے فرقہ واریت کا خاتمہ کیا. اس دور میں کوئی فرقہ نہیں تھا, سب ایک مذہب پہ تھے, ایک مسلک پہ تھے, کوئی فرقہ واریت نہیں تھی. فرقے پیدا ہوئے ہیں ہندوستان میں انگریز کے آنے کے بعد. انگریز کے آنے کے بعد رفع الیدین اور کرنا یا نہیں کرنا, اس کے جھگڑے. آمین زور سے ہوگی آہستہ ہوگی, اس کے پڈے. پھر ربیع الاول میں یہ کرنا یا نہیں کرنا, اس کے پڈے. پھر مرزا غلام احمد قادیانی کو انہوں نے کھڑا کی, ایک نبوت کا دعوے دار بنا دیا, اور درجنوں مسائل کھڑے ہوئے جو اب تک ہم ان کو نمٹا رہے ہیں. ایسا اختلافات کا بیج بویا ہندوستان میں انگریز نے کہ وہ اب تک اس کی تلافی نہیں ہو سکی ہے, کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کہاں کہاں سے ان کو توڑا جا سکتا ہے. وہ کہتا تھا یہ فروعی مسائل میں ان کے اختلاف ہیں, مگر لڑتے کیوں نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں شافی بھی ٹھیک ہے, حنفی بھی ٹھیک ہے, مالکی بھی ٹھیک ہے, حنبلی بھی ٹھیک ہے, وہ زور سے والا بھی ٹھیک, آہستہ والا بھی ٹھیک. تو انگریز نے کہا کہ ان کو اس میں لڑاؤ. گورے نے لڑایا اس میں, اور بہت ساری چیزوں میں اختلافات پیدا کیے, اور بہت اس نے جناب ہر سطح پہ. لیکن انگریز 100 سال کے بعد, 100 سال میں بھی انگریز نے کامیاب حکومت نہیں کی ہے. حکومت تو کی ہے انگریز نے ہندوستان پہ, مگر اس حکومت کو کامیاب حکومت نہیں کہا جا سکتا. وہ ایسے حکومت تھی جیسے آج افغانستان پہ انگریز حکومت کر رہا ہے. آج افغانستان پہ انگریز کی حکومت ہے, لیکن اس کو ڈر لگا رہتا ہے, کبھی کوئی یہاں سے پھٹ جاتا ہے آگے, کبھی ادھر دھماکہ ہو گیا, کبھی کوئی امریکی گاڑی یہاں سے تباہ ہو گئی, تو وہ پریشان ہی رہتے ہیں. کبھی مذاکرات کی میز پہ بلاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں نہیں مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. وہ ایک کھچڑی چل رہی ہے جیسے افغانستان میں, تو ایسے ہندوستان میں اسی طرح سے حساب کتاب ہو رہا تھا. بالآخر حالات کیا تھے, انگریز نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے, بولو بھائی, بوریا بستر گول کر کے جاؤں گا, میرے لیے ہندوستان پہ قبضہ برقرار رکھنا ممکن نہیں ہے. بعض انگریزوں کی تحریریں موجود ہیں کہ برطانیہ میں ایک گورے نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہندوستان پہ اپنا قبضہ کسی صورت میں برقرار نہیں رکھ سکتے, کیونکہ سب سے زیادہ رد عمل جو ہو رہا تھا نا انگریز کو, وہ مسلمانوں کی طرف سے ہو رہا تھا. مسلمانوں کے خون میں آزادی ہے, خون میں آزادی. کہتے کیوں بھائی, کیوں, ہم کیوں مانیں گے؟ حالانکہ انگریز نے بہت ساری سہولتیں دینے کی کوشش کی مسلمانوں کو. بہت سارے علماء کو اس نے سر کا خطاب دے دیا, بہت سو کو شمس العلماء کا خطاب دے دیا, بہت کچھ کیا. اب ان حالات میں ہوا یہ کہ مدارس تو ختم کر دیے اس نے, بہت تھوڑے مدارس جو چپکے کام کر رہے تھے وہ رہ گئے. جب انگریز جانے لگا ہے ہندوستان سے, تو انگریز کی پوری کوشش یہ تھی کہ اس کو سب سے زیادہ زخم کس نے دیے تھے؟ بولے بھائی, مسلمانوں نے. تو انگریز نے پوری کوشش کی, میں تو جا رہا ہوں لیکن میں نظام ایسا بناؤں گا اور سسٹم ایسا بنا کے جاؤں گا کہ سارا سسٹم ہندوؤں کے ہاتھ میں ہوگا. کس کے ہاتھ میں ہوگا؟
اور یہ مسلمانوں کو پیٹیں گے دبا کے. یہ ہے نا میرے ساتھ جو مسلمان نے کیا نا اس کے سب انتقام کون لے گا؟ ہندو لے گا. گاندھی جی نے یہ آن دا ریکارڈ یہ بات موجود ہے کہ کانگریس کے لیڈر تھے گاندھی جی, ان کا یہ بیان میرے پاس حوالوں کی شکل میں موجود ہے. اب اگر میں حوالے پڑھنا شروع کروں گا تو بیان لمبا ہو جائے گا. یہ سارے حوالے آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے. گاندھی جی نے جو اس وقت کانگریس کی شکل میں جو تحریک چلائی تھی, اس میں یہ وہاں کے اخباروں میں یہ بات شائع ہوئی, انڈیا کے اخباروں میں, کہ ہمارے مسلمانوں سے 3 مطالبے ہیں. جیسے ابھی جو ہندوستان کا وزیر اعظم ہے نا وہ بڑا متعصب قسم کا ہے, تو گاندھی جی بھی مسلمانوں کے بہت زیادہ خلاف تھے. وہ چاہتے تھے ہندوؤں کی ہمدردیاں لینا. کسی مذہبی قوم کی ہمدردی جبھی لی جا سکتی ہے جب آپ اس کے مخالف پارٹی کو دبائیں. تو گاندھی جی نے اس وقت یہ بیان کیا تھا, اخبار میں ان کا یہ بیان شائع ہوا ہے کہ میں ہندوستان پر جب ہماری حکومت قائم ہوگی تو ہم 3 کام کریں گے, مسلمانوں سے ہمارے 3 مطالبے ہوں گے. یہ باتیں آپ کو مطالعہ پاکستان میں نہیں ملیں گی, سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور بھی میڈیا پہ یہ اس قسم کی چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. یہ علماء کی تحریروں میں آپ کو یہ چیز ملے گی. تو پہلا مطالبہ یہ کہ مسلمان ہمارے ہاں 2 طرح کے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو ہندو تھے لیکن انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا, تو انہوں نے کہا وہ ہمارے ہی ہیں, لہذا ان کو زبردستی ہندو بننے پر مجبور کیا جائے گا. آج بھی ہو رہا ہے ہندوستان میں, بہت سے علاقوں میں یہ تحریکیں اٹھتی ہیں, ان کو زبردستی ہندو بننے پر مجبور کیا جائے گا. کچھ مسلمان وہ ہیں جو غیر ملکوں سے آئے ہیں, عرب سے جہاد کرتے ہوئے آئے ہیں, کوئی افغانستان سے آیا, کوئی عرب سے آیا, کوئی عراق سے آیا, جیسے ٹیپو سلطان کی اولادیں, محمود غزنوی کی اولادیں. ان کو کہا جائے گا کہ واپس سعودی عرب چلے جاؤ, عربستان چلے جاؤ واپس. نہیں آ رہی میرا خیال ہے, یہاں تک آ گئی ماشاءاللہ. لیکن جب گاندھی صاحب نے یہ باتیں کی تھی تو وہاں کے ہندوؤں کی سمجھ میں فوراً آ گئی تھی یہ باتیں, آپ لوگ کے تھوڑا سا لیٹ سمجھ میں آ رہی. تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ جو مسلمان یہاں رہیں گے, اگر مسلمان اس پہ تیار نہیں ہوتے, نہ ہندو مذہب قبول کرنے پر تیار ہوتے ہیں, نہ یہاں سے ہجرت کر کے یہاں سے بھاگ جانے پر تیار ہوتے ہیں, تو انہیں ہندوؤں کا غلام بن کے رہنا پڑے گا. غلام بن کے, غلام کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کوئی سرکاری عہدہ نہیں, کوئی عزت نہیں, کچھ بھی نہیں, غلام بن کے رہیں گے یہاں پہ. ان حالات میں علامہ اقبال نے خط لکھا قائد اعظم کو, جو اس وقت برطانیہ میں تھے. علامہ اقبال جو تھے نا یہ بڑے زبردست آدمی تھے, بڑے خاندانی آدمی تھے یہ, ٹھیک ہے. یہ علماء کی بڑی عزت کیا کرتے تھے. داڑھی نہیں تھی, لیکن ہمارے علماء ایک بات کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے داڑھی نہ ہونا ایک جرم ہے, مگر بعض دفعہ اللہ بغیر داڑھی والوں سے کچھ ایسے کام لے لیتا ہے جو داڑھی والوں سے. اب دیکھو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے جو ایٹمی دھماکہ کیا اور پاکستان کو بچا لیا, تو اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ لاکھوں انسانوں, کروڑوں انسانوں کو جو عزت ان کی محفوظ ہوئی تو یہ نیکی نہیں ہے اس لیے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی داڑھی نہیں ہے. تو بھائی داڑھی نہ ہونا ایک الگ چیز ہے, لیکن بہرحال مسلمانوں کی اور پاکستانیوں کی ایسی خدمت کر دی ہے کہ وہ داڑھی والے کے حق نہیں آئی. تو میرا مقصد داڑھی کی اہمیت کو بھی کم کرنا نہیں ہے, لیکن اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی پتلون پہ آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی اس کے اعتراض کا میں انشاءاللہ جواب دوں گا کہ بہت سے لوگوں کو ہمارے ہاں قائد اعظم کی پینٹ پر اعتراض ہے کہ یہ اگر اتنے نیک مسلمان تھے اور مسلمانوں کے اتنے خیر خواہ تھے تو یہ پینٹ شرٹ کیوں پہنتے تھے. ان سب باتوں کا انشاءاللہ میں آج کے بیان میں جواب دوں گا. میں تو علامہ اقبال نے قائد اعظم کو خط لکھا. قائد اعظم کو خط لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ قائد اعظم اس وقت ایجوکیٹڈ آدمی تھے, بہت زیادہ, برطانیہ میں رہے تھے, بین الاقوامی قانون اور لا کو جانتے تھے. دیکھیں آپ جب دنیا میں رہتے ہیں تو آپ کو بین الاقوامی قوانین کے حساب سے ہی چلنا پڑتا ہے نا. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان لڑ کے نہیں حاصل کر سکتے. مسلمان اتنی اقلیت میں ہے کہ اگر مسلمانوں نے لڑائی کے ذریعے کسی ملک کو حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہی ہوگا جیسے آج ہو رہا ہے. جہاں بھی لڑائی ہو رہی ہے اس کا انجام دیکھو کیا ہو رہا ہے. شام میں لڑائی ہوئی ہے, درجنوں جماعتیں بن گئی ہیں اور اس کا فائدہ بشار الاسد اٹھا رہا ہے. بشار الاسد کا کچھ بھی نہیں ہو رہا, اس کے سر پہ جتنے بال پہلے تھے اب بھی اتنے کے اتنے ہی بال ہیں, لیکن وہاں جو آپس میں دھڑے بنے اور مسلمانوں کا جو خون بہا ہے, اور پھر کتنے مسلمان ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے, اور کتنے جناب کوئی جرمنی کسی کو پناہ دے رہا ہے, کسی کو سویڈن پناہ دے رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جن کو جرمنی پناہ دے رہا ہے کیا ان کا ایمان محفوظ رہے گا بعد میں چل کے؟ کتنوں کو بائبل سکھائی جا رہی ہے.
تو وہ ایسی تحریکوں کا نقصان ہوتا ہے. تو علامہ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ قائد اعظم ایک سمجھدار آدمی ہے اور سنجیدہ آدمی ہے, یہ مسلمانوں کی یہ خدمت کر سکتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ قانون کی بات کر کے, قانون کی جنگ لڑ کے ایک مسلمانوں کے لیے الگ ملک بنا سکتے ہیں. تو اس وقت علامہ اقبال نے خط لکھا ہوئی, میرے پاس علامہ اقبال کے خط کی تحریر اس وقت موجود ہے, مگر میں نہیں پڑھ کے, ایسے بہت ساری تحریریں پڑھ کے سناؤں گا تو ٹائم کافی زیادہ ہو جائے گا. اس وقت علامہ اقبال نے قائد اعظم کو خط لکھا کہ آپ ہندوستان آئیں, یہاں مسلمانوں کو ایک الگ ملک کی ضرورت ہے اور آپ کی ضرورت ہے, آپ آ کے مسلم لیگ کی قیادت کریں. اور علامہ اقبال نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی اور بھی ہمارے دیگر بہت سارے علماء, ان سے ملاقاتیں کی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی یہ بہت پہلے اس رائے کا اظہار کر چکے تھے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے جہاں اسلام کا نفاذ ہو, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ مشترک رہا تو ہندو مسلمانوں کی واٹ لگا دے گا. سمجھ آ رہی, کیونکہ یہ جب جائے گا نا تو جمہوریت تو ہوگی, لیکن جمہوریت میں پہلی بات اکثریت کس کی ہوگی, 80% ہندو ہے, 20% مسلمان ہے, تو ہمیشہ کامیاب حکومت انہی کی بنے گی. اور دوسری بات یہ, وہ یہ سمجھتے تھے کہ انگریز کی ہمدردیاں ہمیشہ کس کے ساتھ رہیں گی, ہندوؤں کے ساتھ. بین الاقوامی طاقتوں کی ہمدردیاں ہمیشہ کس کے ساتھ رہیں گی, تو اس کا بھی مسلمانوں کو نقصان ہوگا. یہ اپنے پاؤں پہ کبھی کھڑے ہو ہی نہیں سکیں گے, یہ کچھ اپنے مذہب اور دین کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکیں گے. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی قائد اعظم سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کا قائد اعظم اس قدر احترام کیا کرتے تھے کہ اگر آپ اس بارے میں تحریریں پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. ایک دفعہ قائد اعظم سے پوچھا کسی نے کہ آپ مسلم لیگ کی قیادت کر رہے ہیں, کانگریس میں بھی تو کچھ علماء موجود ہیں, چند علماء کے نام لیے. تو قائد اعظم نے ایک بات کہی کہ میرے پاس ہندوستان کا ایک ایسا عالم موجود ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اگر اس عالم کو رکھا جائے تو اور دوسرے پلڑے میں ہندوستان کے سارے علماء کو رکھا جائے تو ایک عالم اس عالم کا پلڑا جھک جائے گا, اور وہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی. اتنا زیادہ اعتماد کیا کرتے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خطوط ہیں جو انہوں نے قائد اعظم کو لکھے, اس میں حضرت حکیم الامہ نے جس احترام سے قائد اعظم کا نام لیا ہے, قابل صد احترام, مکرمی اور محترم, ایسے کر قائد اعظم نے جو ان خطوط کے جواب دیے اس میں ان کا کتنا احترام کیا. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ, یہ بھی حضرت حکیم الامہ کے خاندان کے, انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا. یہ بھی قائد اعظم کے ساتھ بہت زیادہ بے تکلف تھے. ان کے ایک مزاح کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ قائد اعظم نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ مولانا شبیر احمد صاحب آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے پاس کتنے لیڈر ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ جتنے برسات کے مینڈک ہوتے ہیں نا اتنے لیڈر ہیں. کہتے ہیں قائد اعظم کہگا لگا کے زور سے ہنسے. تو پھر علامہ شبیر احمد عثمانی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ سیاسی لائن کے تو آدمی ہو, سیاست میں تو ہم آپ کے پیچھے چلیں گے, لیکن مذہب کے بارے میں معلومات میں آپ ہم کو فالو کیا کرو, ہم سے پوچھے بغیر آپ نہ چلا کریں. قائد اعظم نے جواب میں کہا کہ میں مذہب کے معاملے میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ, اس وقت تو زندہ تھے وہ, مولانا اشرف علی تھانوی جیسا کسی کو نہیں سمجھتا. تو یہ بہت کچھ ہے اس پر کہنے کے لیے, لیکن یہ باتیں ہمارے مطالعہ پاکستان میں داخل نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل ایک دنیا دار آدمی تھے, ان کا علماء سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. قائد اعظم پر اس وقت یہ الزام بھی لگایا گیا کہ یہ ملاؤں کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں. ملاؤں کا, جب دیکھا نا ان کے اتنے بڑے بڑے مولاناز بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے اس الزام کا یہ جواب نہیں دیا کہ ملاؤں کا نہیں ہے. انہوں نے اس الزام کا جواب دیا کہ تم لوگ بھی تو ہندوستان کو برہمنوں کا بنانا چاہتے ہو, جو متشدد ہندو ہوتے ہیں. تم بھی تو ایک نام سیکولر اسٹیٹ کا ہے, مگر بن کیا رہی ہے, وہ ایک ہندو ریاست بن رہی ہے. گائے کو ذبح کرنے پر آج تک ہندوستان میں پابندی ہے, تو یہ مذہبی ریاست نہیں ہے تو اور کیا ہے. بقرعید کے دنوں میں مسلمان آزادی کے ساتھ گائے کو ذبح نہیں کر سکتے وہاں پر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ, آپ جب دیکھیں پاکستان جب وجود میں آیا ہے, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے علماء کو صرف ایک استعمال کیا ہے سیاست کے لیے. یہ الزام غلط ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کسی کی نیت پہ بغیر دلیل کے شبہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی؟ ایسے تو کوئی بھی کسی پہ الزام لگا دے نا. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے,
آپ اسے کہیں یہ اپنی سیاست کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ کے دل میں کیا ہے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ سیاست کے لیے نماز پڑھ رہا ہے؟ ہمیں شریعت نے ظاہر کا مکلف بنایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ قائد اعظم نے جب پاکستان اور بنگلہ دیش وجود میں آئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی ریاست جب وجود میں آتی ہے تو اس کا جھنڈا جس آدمی سے لہرایا جاتا ہے یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ قیامت تک یہ بات آن دا ریکارڈ رہے گی، کیونکہ پہلی دفعہ اس ملک کا اور اسٹیٹ اور ریاست کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، اور اس جھنڈا لہرانے والے کی طرف اس ریاست کی نسبت ہوتی ہے۔ قائد اعظم نے جو جھنڈا لہرایا ہے، پاکستان کا سب سے پہلے جھنڈا لہرانے کا حکم دیا مولانا شبیر احمد عثمانی کو، جو انہوں نے لہرایا ہے، اور ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان کا جھنڈا لہرایا مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اعلاء السنن کے مؤلف ہیں، مصنف ہیں۔ یہ دونوں کٹر مولوی تھے۔ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے ملک کی بنیاد میں مذہب ہے۔ اس وقت قائد اعظم نے جتنی بھی تقریریں کی ہیں، میرے پاس اس وقت قائد اعظم کی 10 تقریریں موجود ہیں، جو میرے پاس جو میں یہ کاغذ لے کر آیا ہوں اس میں موجود ہے لکھی ہوئی۔ ان 10 کی 10 تقریروں میں قائد اعظم نے یہ تقریریں تاریخوں کے ساتھ اور مقام کے ساتھ کہاں قائد اعظم نے بیان کیا پاکستان بننے سے پہلے، ان تمام تقریروں میں قائد اعظم نے اس بات کو واضح کیا کہ میں جو الگ ملک کا مطالبہ کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسی ریاست ہو جہاں اسلامی قوانین کا نفاذ ہو، عملی پریکٹس ہو، خلفائے راشدین جیسی ایک ریاست قائم ہو۔ ہر تقریر میں اسلام کا نام، اور ہر تقریر میں کہ اس کا آئین کیا ہوگا، قرآن و سنت ہوگا۔ تو اب سیکولر طبقہ کیسے کہہ دیتا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست نہیں ہے، محض ایک مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ تھا اور اس کو اسلامی ریاست نہیں بنانا چاہتے تھے؟ یہ جھوٹ ہے بہت بڑا۔ کچھ چیزیں قائد اعظم کی شخصیت سے متعلق، بعض لوگ کہتے ہیں اگر وہ اتنے نیک تھے اتنے پہ تو پینٹ کیوں پہنتے تھے؟ وہ تو ساری زندگی کہاں رہے ہیں؟ برطانیہ میں۔ تو ایک بات یاد رکھیں، یہ بات درست ہے کہ قائد اعظم ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن قائد اعظم کو شیعہ مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ ایک آدمی جب کسی خاندان میں پیدا ہوتا ہے نا، اس میں، اور ایک آدمی جو کنورٹ ہوتا ہے کسی مذہب میں، ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے پیدا ہوا کسی خاندان میں، تو ظاہر ہے اس کو مطالعے کا موقع نہیں ملا۔ قائد اعظم کی جو سوانح ہیں جن لوگوں نے لکھی، آپ ان سے پوچھیں، کچھ بوڑھے تو ابھی بھی موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیں، آخر عمر میں قائد اعظم کا جب علماء سے رشتہ ہوا اور قائد اعظم نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے، تو قائد اعظم کی جب موت واقع ہوئی اس وقت قائد اعظم پکے نمازی تھے، اور ان کی سوانح میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قائد اعظم تہجد کی نماز کی پابندی کیا کرتے تھے۔ سجدے میں ایک صاحب کہتے ہیں کہ اتنا روئے قائد اعظم کو میں نے دیکھا کہ تنہائی میں میں نے ان کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں جا کر دعا مانگ رہے ہیں، اور ان کی نماز بھی سنی طریقے کے مطابق تھی۔ اس وقت ایک شیعہ کا وفد ملا قائد اعظم سے اور کہا کہ آپ جو ہیں شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے، لہذا آپ ہمارے ہیں، یعنی آپ اپنے آپ کو شیعہ شو کریں۔ تو اس وقت قائد اعظم کا یہ جملہ باقاعدہ ریٹن موجود ہے کہ میں اسلام میں فرقہ واریت کا قائل نہیں ہوں، کہ جتنی اللہ نے ان کو سمجھ دی تھی، جتنی معلومات دی تھی، اسی حساب سے بات کی۔ مگر وہ نماز بھی سنی طریقے سے پڑھا کرتے تھے، مسجدوں میں نماز پڑھا کرتے تھے، یہ بات ساری بات آن دا ریکارڈ موجود ہیں۔ اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ مولانا شبیر احمد عثمانی۔ اگر وہ شیعہ ہوتے تو وہ یہ وصیت کرتے کہ میرا نماز جنازہ امام بارگاہ میں پڑھایا جائے۔ میرا خیال ہے اتنی دلائل کافی ہیں، کیونکہ آگے بھی میں نے بات کرنی ہے، ورنہ کہنے کے لیے اس موضوع پر بہت کچھ۔ اور کمال کی بات یہ کہ ہمیں قائد اعظم کی پینٹ شرٹ پہ اعتراض نہیں ہے، اگر وہ پینٹ شرٹ پہن کے بھی دنیا سے جاتے تو ہم بھی پھر بھی ان کو اچھا سمجھتے، لیکن آخر عمر میں قائد اعظم نے پینٹ شرٹ بھی چھوڑ دی تھی، شلوار قمیض اور جنا کیپ کا استعمال شروع کر دیا تھا، شیروانی کا استعمال شروع کر دیا تھا، یہ بھی علماء کے کہنے پر۔ حضرت حکیم الامہ اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی ان کو سمجھائے کہ دیکھیں آپ اگرچہ برطانیہ میں رہے ہیں، آپ کو اسلام سے محبت ہے، یہ ساری چیزیں، مگر ہماری قوم جو ہے نا آپ کی اس محبت کو تسلیم نہیں کرے گی، ہماری قوم یہ سمجھے گی کہ آپ ان کے ایجنٹ ہیں۔ وہ آپ کا لباس، اس وقت تو یہ لباس کا بڑا بہت زیادہ اس کو اہمیت دی جاتی تھی، تو ان کے سمجھانے پر انہوں نے اس لباس کو بھی ترک کر دیا۔ تو یہ کچھ حقائق ہیں جو ہمارے ہاں بتائے نہیں جاتے۔ پاکستان بننے کے بعد جو اسٹیٹ بینک میں قائد اعظم کی پہلی تقریر ہے وہ بھی آن دا ریکارڈ موجود ہے۔ اس تقریر میں قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک میں جو خطاب کیا 1948 میں،
اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اسٹیٹ بینک سے خطاب کرتے ہوئے کہا ان کے عملے سے کہ پاکستان میں جو بینکنگ کا نظام ہے وہ اسلامی طریقے پر ہونا چاہیے, اس میں سود کا خاتمہ ہونا چاہیے. بات آ رہی ہے میرے خیال ہے سمجھ میں آپ لوگوں کو آ رہی. اب جو آپ کے کرنے کا کام ہے میں اس طرف آ رہا ہوں. ایک اور بات, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی ملفوظات میں یہ بات ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا, اور یہ بھی فرمایا کہ میں خواب کم دیکھتا ہوں. ہمارے ہاں جو جتنا بد عمل ہوتا ہے نا اتنے زیادہ خواب دیکھتا ہے وہ. سمجھ رہے ہیں؟ آج مجھے خواب میں یہ آیا, آج مجھے, میرے پاس تو فون آتے رہتے, آج مجھے خواب میں اماں آئی, آج مجھے چاچا آئے, آج مجھے ماموں آئے خواب میں, آج مجھے پھپھی آئی, آج مجھے چھپکلی آئی, آج مجھے سانپ آئے, چڑیل آئی, جن آیا, بھوت آئے. اس کی تعبیر بتاتے میں کہتا ہوں بھائی سارا دن فارغ رہتے ہو تو ایسے خواب آتے ہیں, تھکے ماندے سویا کرو تو آرام سے سو جاؤ. تو حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو لوگ ان کی سیرت سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ خوابوں کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کے سامنے اگر کوئی زیادہ خواب بھی بیان کرتا وہ کہتے بھائی عملی زندگی کی طرف توجہ دو, خوابوں کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے تھے وہ. ایسا آدمی اگر کوئی خواب دیکھے اور اس خواب کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کرے تو اس خواب کی ویلیو ہوتی ہے کہ بھئی جو آدمی خوابوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا وہ دیکھ بھی رہا ہے اور اپنے مریدوں کے سامنے بولے بھائی بیان بھی کر. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک دفعہ اپنے حلقہ احباب سے فرمایا کہ میں خواب دیکھتا نہیں ہوں لیکن رات میں نے خواب دیکھا ہے. پہلے کیا فرمایا؟ میں خواب دیکھتا نہیں ہوں, یعنی مجھے خوابوں والے بابا نہ سمجھنا. بعضوں کی تحریکیں ہی خوابوں پہ چل رہی ہوتی ہے نا, یعنی میں خوابوں والا بابا نہیں ہوں, میں خواب دیکھتا نہیں ہوں لیکن رات میں نے ایک خواب دیکھا, اور میں نے خواب میں دیکھا کہ محمد علی جناح ایک خوبصورت عربی لباس میں بڑے بڑے علماء کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے اشکال ہوا, میں نے کہا یہ تو مسٹر ہے, یہ اس عربی لباس میں اتنے نورانی چہرے کے ساتھ علماء کے درمیان میں کیا کر رہا ہے؟ آ گئی یہاں تک؟ کہتے ہیں غیب سے آواز آئی کہ اس شخص نے مسلمانوں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے اس کو یہ مقام عطا کیا. تو پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان بنا تھا کس کی خدمت کے لیے؟ بولو بھائی, مسلمانوں کی خدمت کے لیے, تاکہ ہندوؤں کے شر سے ان کو بچایا جا سکے. ایک الگ ملک ہوگا جہاں اسلام کی حکومت ہوگی, آئین بنے گا, قانون بنے گا اسلام کے مطابق. پھر جب آئین بنا ہے تو آئین بنانے میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اور دیگر علماء پیش تھے. ان کے مشورے سے آئین کو مرتب کیا گیا ہے. دیکھیں ہر ملک کا نا کچھ قوانین تو ایسے ہوتے ہیں جو اسمبلی آتی ہے اور ان قوانین کو تبدیل کر دیتی ہے. وہ اسمبلیوں پر ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بھی قانون کی یہ شق ہے, اگلی اسمبلی آئے گی تو اس کو منسوخ کر دے گی. ایسے بہت ہوتا رہا ہے ہمارے ہاں. اور کچھ قانون ایسے ہوتے ہیں جو ملک کے بنیادی ہوتے ہیں, جن کو پوری اسمبلی مل کے بھی اگر تبدیل کرنا چاہے تو وہ تبدیل نہیں کر سکتی. تو پاکستان جب بنا ہے نا, قرارداد مقاصد جو منظور ہوئی ہے, اس میں سب سے پہلی شق, دو شقیں جو سب سے پہلی ہیں وہ ایسی شقیں ہیں کہ وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہیں. وہ شقیں کسی ملک کے آئین میں وہ شامل نہیں ہیں. وہ پہلی شق یہ کہ حاکم اعلیٰ صرف اور صرف اللہ ہے, یعنی اسلامی ریاست میں مسلمان ملک میں جو وزیر اعظم ہوگا, وہ صدر ہوگا, وہ اللہ کا نائب ہوگا, وہ مطلق العنان بادشاہ نہیں ہوگا, اگرچہ وہ عوام کا نمائندہ ہو, عوام نے اس کو سلیکٹ کیا ہو. عوام کی سلیکشن صرف اس لیے ہوگی کہ ہم شریعت کو نافذ کرنے کے لیے, یہ اسلام کو اس ملک میں نافذ کرنے کے لیے اس کو بہتر سمجھتے ہیں, لیکن وہ اصل کس کا نمائندہ ہوگا؟ اللہ کا. تو حاکم اعلیٰ کا تصور یہ علماء نے اس میں داخل کیا. دوسرے نمبر پر پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنے گا. یہ دو چیزیں آئین میں ایسی شامل ہو گئی ہیں کہ میں کراچی کی زبان میں ذرا اپنے اسٹائل میں بولوں گا, کسی کا باپ بھی اس کو نہیں نکال سکتا آئین سے. جب تک باپ دادا پہ نہیں ہو بات سمجھ میں نہیں آتی. مسئلہ یہ ہے, ٹھیک ہے. ایک صاحب کسی سے قرضہ مانگ رہے تھے نا, وہ دے نہیں رہا تھا. اس نے کہا بھائی نہیں ہے, کیا کروں. یہ ہمارے جاننے والے تھے, غریب ہو گئے تھے بیچارے, بہت سے لوگوں کے قرضے پی کے غریب ہو گئے.
حالانکہ قرضے پی کے تو آدمی مالدار ہوتا ہے نا، لیکن یہ قرضوں کی نحوست ہے کہ جو قرضے زیادہ لیتا ہے وہ اکثر بیچارہ غریب ہو جاتا ہے. وہ غریب ہو گئے بیچارے، لوگ آ رہے ہیں دروازہ بجا رہے ہیں یار پیسے دے دو، یہ بیچارے شریف بن کے یار ابھی نہیں ہے کہاں سے دوں، ایسے تواضع ان کی ساری، یہ تھک گئے کچھ دنوں میں، یہ واقعی غریب ہو گئے تھے، یعنی وہ ان کا پیسہ کاروبار میں ڈوب گیا. اب کبھی کوئی ادھر سے آ رہا ہے بھائی صاحب پیسے دے دو یار، اس نے کہا یار کیا کروں، کبھی پولیس کا فون آ رہا ہے کبھی کس کا فون آ رہا ہے. 1 مہینہ میں نے ان کی حالت دیکھی، بیچارے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے. پھر انہوں نے ٹریک بدلا، انہوں نے کہا یار اس طرح تو ہر آدمی مجھے میں 1 گھنٹہ چائے بھی پلاؤں اس کو بٹھا کے، تو انہوں نے اعلان کیا جس کے باپ میں دم ہے نا مجھ سے پیسہ نکال لے آ کے. ٹھیک ہے نہیں ہے جاؤ. اب جو بھی آتا بھائی میرے 1 لاکھ روپے کرے، تمہارے باپ میں دم میں تو نکال لو، نہیں ہے کہاں سے تجھے بھی نکال لی. بھائی پیسہ چاہیے اور جو مرضی کرنا ہے کر لے بھائی، کہ میں FIR کٹواؤں گا کٹوا دے، تھانے بھیج دے. ٹھیک ہے. تو یہ جب لوگوں نے اسٹائل دیکھا تو لوگوں نے کہا واقعی اس بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو بعض چیزیں ایسے سمجھ میں آتی ہیں، بعض چیزیں باپ دادا کا حوالہ دو تو سمجھ میں آ جاتی. تو یہ جو پاکستان میں 2 شیخیں ہیں نا کہ قرآن و سنت کے مخالف کوئی قانون نہیں بنے گا، اور حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ. یہ ایسی شق ہے کہ اگر آج اسمبلی میں 100% سیکولر طبقہ چلا جاتا ہے مذہب کے خلاف، وہ بھی متفقہ طور پر اس شق کو قانون سے باہر، آئین سے نہیں کر سکتا. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ ہو ہی نہیں رہا پیدا تو جواب دینے کا کیا فائدہ؟ او بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کہ قانون بنانے والی بھی تو اسمبلی تھی نا، تو اسمبلی ہی اگر اس کو شق کو نکال دے کہ نہیں جی اسلام اس ملک کا قانون نہیں ہے، قرآن و سنت نہیں ہے، تو اس میں کس کو کیا اعتراض ہے؟ کیوں نہیں نکال سکتے؟ جن کو سوال پیدا ہو رہا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. وہ تو سوال شکر ہے سب کو پیدا ہو رہا ہے. جن کو اس کا جواب آتا ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں. 4-5 آدمی جن کو اس سوال کا جواب معلوم ہے، باقیوں کو نہیں معلوم. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں نکال سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں پاکستان ایک کفریہ ریاست ہے کیونکہ اس میں یہ زنا ہو رہا ہے، اس میں شراب پی جا رہی ہے، گٹر کے ڈھکن نہیں ہے. انڈا موڑ پہ آپ دیکھ لو ابھی گٹر کا ڈھکن نہیں ہے، تبھی لوگ لیٹ پہنچ رہے ہیں بیان میں. یہ کفریہ طاقت ہے، یہ فوج مرتد ہے، یہ حکمران سارے کافر ہیں، یہ پاکستان کفریہ ریاست ہے، یہ دارالحرب ہے، یہاں پھٹو بم پھاڑو اور اڑاؤ ایسی کی تیسی کر دو. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسا مسلمان ہے جس کو مرتد ہو، کیسا کافر ملک ہے جس کو مرتد ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے. کوئی اگر مسلمان مرتد ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے نا ریورس. کتنے لوگ ہیں قادیانی ہو جاتے ہیں. لیکن پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس نے کلمہ پڑھ کے جب ہندوستان کے اس ٹکڑے نے اسلام قبول کیا، یعنی ہندوستان کا ایک ٹکڑا کاٹ کے الگ کیا نا کہ یہ والا مسلمان ہے اور وہ والا کیا ہے، وہ کافر ریاست ہے، یہ والا یہ اسلامی ریاست ہے. تو ایسی اسلامی ریاست بنی ہے کہ اب اس کے پاس مرتد ہونے کا کوئی آپشن موجود ہی نہیں ہے. یہ آپشن تو میرے بھائی یہ تو کسی بزرگ کے پاس کوئی ایسی فیسلٹی حاصل نہیں ہے. بزرگان دین بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ موت کہیں ارتداد پہ نہ ہو جائے، کلمے پر موت واقع، وہ بھی ڈرتے رہتے ہیں کہیں ایمان چھن نہ جائے. پاکستان ایک ایسی ریاست ہے کہ اس کے جو ریڑھ کی ہڈی میں جو اسلام داخل ہو گیا، یہ اسلام نکل نہیں سکتا. یہ میں سوال دے رہا ہوں، ابھی جواب نہیں دیا میں نے، کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ میں جواب دے رہا ہوں، کیونکہ آج کل بتانا پڑتا ہے کہ یہ سوال ہے، اب اس کا جواب آ رہا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ کیوں نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ بین الاقوامی عدالت میں جو کیس چلا تھا قائد اعظم کی قیادت میں کہ ہندوستان کو ٹکڑے کیا جائے، اس کی بنیاد یہ تھی کہ سوال یہ تھا کیوں توڑا جائے ہندوستان کو. کسی ملک کو توڑنا کوئی اچھا کام ہے؟ ایک مضبوط ریاست بن جاتی ہندوستان اور یہ پاکستان مل جاتے، بنگلہ دیش بھی پھر ساتھ ہی رہتا، کتنی بڑی ریاست. چائنا تو بیچارہ ابھی انڈیا سے اتنا ڈرتا ہے چائنا، تو جب یہ مشترک ہوتے تو چائنا تو وہ تو ویسے اتنے سے ہوتے ہیں بیچارے، وہ اور ٹھٹر کے مختصر ہو جاتے، کتنی بڑی ریاست بن جاتی. لیکن اس ریاست کو جو توڑا گیا وہ اس لیے کہ مسلمانوں کو اسلامی ریاست چاہیے. مسلمان کسی غیر مسلم ریاست کے تحت نہیں رہ سکتے. اسلام کے خون میں یہ بات شامل ہے کہ اسلام ہمیشہ اسلامی حکومت کے تحت رہتا ہے، مسلمان ہمیشہ اسلامی حکومت کے تحت رہتا ہے، وہ غیر مسلموں کا تسلط برداشت نہیں کر سکتا. تو آج اگر پاکستان کے قانون سے اسلام کو نکال لیا جائے تو پاکستان کے پاس علیحدگی کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا، اور ہندوستان بین الاقوامی عدالت میں یہ کیس کر سکتا ہے کہ الگ ہونے کی جو ریزن تھی، جو وجہ تھی، وہ وجہ ختم ہو گئی ہے.
نہیں آ رہی بات. تو جب تک پاکستان موجود ہے اس کے آئین میں اسلام موجود رہے گا. آپ کو معلوم ہے چند سال پہلے کچھ سیاسی تنظیموں نے نعرہ لگایا تھا کہ عوامی جمہوریہ پاکستان نام ہونا چاہیے ہمارے ملک کا, اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہونا چاہیے. یہ نعرہ لگا تھا. جنرل کیانی اس وقت فوج کے سربراہ تھے, انہوں نے اس نعرے کا جواب دیا تھا. وہ انٹرویو میں نے خود سنا تھا. وہ یہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ اسلامی جمہوریہ کا جو لفظ ہے اس میں اسلامی کے لفظ کو نکالا نہیں جا سکتا. یہ آرمی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا جنرل کیانی نے. نہیں آ رہی میرا خیال نے کہا پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے اور پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس کے ساتھ اسلامی کا لفظ نکالا نہیں جا سکتا. یہ بیان کوئی مولانا صاحب یا مفتی صاحب یا بزرگ نہیں کر رہے ہیں, یہ فوج کا سربراہ بیان کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر ہم پاکستان کو اسلامی ریاست تسلیم نہیں کرتے تو ہندوستان کے پاس بین الاقوامی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا حق حاصل ہو جائے گا. اگر آپ لوگ پنجاب میں ہوتے نا اس وقت, نعرے وارے نہیں لگانا, کہیں لگانا شروع کر دو نعرے. پنجاب والے لوگ جو ہے نا وہ بڑے جوشیلے ہوتے ہیں. مجھ سے کسی نے ایک دفعہ کہا, لاہور سے ایک صاحب ہیں, میرے بیان سنتے, کہتے ہیں یار آپ کے بیان میں کبھی نعرے کی آواز ہی نہیں آئی. کہہ رہے ہم تو پنجاب میں جب بیان سنتے وہ نعرے لگ رہے ہوتے ہیں اور یہ زندہ باد وہ مرد آباد ایسی کی تیسی وغیرہ وغیرہ. تو آپ کا جب بیان ہوتا ہے تو آپ ہی کی آواز آ رہی ہوتی ہے, پبلک کی تو آتی نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں جنات میں بیان کرتے ہیں آپ اور ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے آپ بولتے ہیں کہ اتنی بڑی پبلک ہے میرے سامنے, ہزاروں کے لوگ بیٹھے ہوئے, سینکڑوں لوگ, ایسا تو نہیں کوئی بھی نہ ہو اپنے گھر کے 2-4 بچوں کو لا کے بٹھا دیتے ہیں کیونکہ آواز تو آئی نہیں کبھی. تو میں نے ان سے کہا کہ پنجاب کے ماحول میں اور کراچی کے ماحول میں فرق. میں نے کہا پنجاب والے پیتے ہیں لسی شسی, ٹھیک ہے, اور کھاتے ہیں بکرے شکرے. پنجاب کی خوراک آپ جا کے دیکھ لو نا. تو میں نے کہا وہ خوراک ان کو کیا بناتی ہے, جذباتی. وہ پھر اسی تسی تے پیواں گے لسی. تو وہ جوشیلے لوگ ہیں, جذباتی لوگ ہیں, ان کو تقریریں بھی جذباتی پسند ہیں اور نعرے شارے بھی لگاتے ہیں. میں نے کہا یہ کراچی کے لوگ ہیں, یہ بیچارے چھوڑیں زیادہ ہو جائے. ابھی میں کراچی کے فضائل بھی انشاءاللہ بیان کے آخر میں بتاؤں گا, کچھ چیزیں ہمارے کراچی کی ہیں. اچھا ایک کراچی کی ایک فضیلت بتاؤں آپ کو. قائد اعظم نے وصیت کی تھی کہ میری موت کراچی میں ہونی چاہیے. زیارت میں تھے جب مرض الوفات میں تھے, تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے فوراً کہاں لے کے جاؤ, کراچی, میں وہاں مرنا چاہتا ہوں. اب اس میں 2 خبریں ہیں. بعض کہتے ہیں کہ زیارت ہی میں انتقال ہو گیا تھا مگر جلدی سے ان کی میت کو کراچی لایا گیا, اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں نہیں موت سے پہلے ان کی یہ وصیت پوری کی گئی اور ان کو کراچی لایا گیا. تو کراچی کی بھی کوئی کچھ فضیلت ہے نا, جو قائد اعظم نے کراچی میں مرنا پسند کیا. وہ الگ بات ہے کراچی والوں نے ان کے مزار کا جو بیڑا غرق کیا ہے, اللہ معاف فرمائے, یہ تو سوال ہوگا قیامت کے دن. ان کے مزار کو ڈیٹنگ پوائنٹ بنایا ہوا ہے. ہمارے ایک دوست تھے اس کالج کے ساتھی, اسکول میں ہمارے کلاس فیلو تھے, وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ قائد اعظم کے مزار پہ گیا, ویسے ہی مزار پہ حاضری دی, کچھ فاتحہ واتحہ پڑھی, دعا پڑھی, اس کے بعد میں آ کے بیٹھ گیا, ایک بینچ پہ اکیلا بیٹھ گیا. تو ایک صاحب آئے, 2 جوس مجھے پکڑا دی, اور میں نے جب لیا نا ایک جوس کے پیسے دیے, انہوں نے دوسرا جوس بھی دیا. تو میں نے کہا میں ایک آدمی ہوں, مجھے 2 جوس کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کہا جو ابھی آئے گی نا آپ کے ساتھ یہاں بیٹھے گی, ایک اس کا ہے. میں نے کہا بھائی میں اکیلا آدمی ہوں, میری داڑھی دیکھو, میں ملا آدمی ہوں. اس نے کہا یہاں سب کی ڈیٹنگ ویٹنگ سب کی سیٹنگ ہوتی ہے. وہ پہلے سے 2 جوس پکڑا کے گیا کیونکہ وہ اتنا عادی ہو چکا تھا, اس کو پتا تھا اس بینچ پہ جب بھی کوئی اکیلا بیٹھا ہے تو کسی اکیلی کے انتظار میں بیٹھا ہے. وہ کہیں اکیلی بیٹھی ہوگی, اب دونوں کا موبائل پہ رابطہ ہوگا اور پوائنٹ سیٹ ہوگا. یہ سال ثواب. وہ ہم نے جو حشر کیا ملک کا وہ تو ایک الگ موضوع ہے, وہ تو ہم نے جو حشر کیا وہ تو ہمارے سامنے ہے ابھی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ایک ایسی اسلامی ریاست ہے کہ جس سے قرآن و سنت کو نکالا نہیں جا سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب اتنا زبردست اسلامی ملک ہے تو پھر اس میں یہ بدماشیاں ہو کیوں رہی ہیں؟ زنا ہے, شراب ہے. آپ کو آج کل بعض علاقوں میں گلی محلوں میں آپ کو شرابی ٹن نظر آئیں گے. مجھے بھی پرسوں ترسوں کسی شرابی سے واسطہ پڑ گیا, آیا جی شکر ہے میرا احترام کر رہا تھا, میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو خام خامے گالیاں دے رہا ہے. تو میں نے اسے کہا یہاں سے چلا جا, اب یہ پی کے آیا ہے, اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اتنا کچھ ہونے کے باوجود اسلام کیوں نہیں ہے؟ تو یاد رکھو کچھ تو ہمیں غلط معلومات ہیں, ایسا نہیں ہے جیسا ہم سمجھ رہے ہیں.
اگر اسلام اس طرح سے نہیں ہے جیسے خلفائے راشدین کے دور میں ہوا کرتا تھا, تو اس طرح سے کفر بھی نہیں ہے جیسا پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں. آپ سعودی عرب کے کو چھوڑ دو, سعودی عرب میں حیا ہے, پردہ ہے, لباس ہے, یہ سب کچھ ہے سعودی عرب. سعودی عرب میں کوئی سائن بورڈ آپ کو نظر نہیں آئے گا فحش, وہ تو ظاہر ہے مسلمانوں کا مرکز ہے. سعودی عرب کے علاوہ دنیا میں کہیں ایسی پاک دامنی دکھاؤ, ایسا پردہ دکھاؤ جیسا پاکستان کے اندر ہے. آپ چراغ لے کے تلاش کرو گے, آپ کو نہ کوئی اسلامی ریاست ایسی نظر آئے گی, نہ کوئی غیر اسلامی ریاست ایسی نظر آئے گی. دبئی جا کے دیکھو, میں تو گیا ہوں نا دبئی, پہلی دفعہ جب میں دبئی گیا تو ایئرپورٹ پہ ہی پتا چل گیا کہ یہ کیا ہے. یہاں چڈیاں پہن کے, بنیان پہن کے لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں لائن. وہ بھی تو مسلمانوں کا ملک ہے, ابو ظہبی بھی تو مسلمانوں کا ملک ہے, بحرین بھی تو مسلمانوں کا ملک ہے. انگریز عیاشی کرنے کے لیے بحرین جاتے ہیں. تو آپ پاکستان کو خلفائے راشدین کے دور سے کمپیئر نہ کریں, آپ پاکستان کو آج کل کے ممالک سے کمپیئر کریں. دیکھو, ہم آج کسی انسان کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ جب کرتے ہیں تو آج کے انسانوں سے اس کو میچ کر کے دیکھتے ہیں, یہ صحابہ سے میچ کرتے ہیں اس کو. بتاؤ میرے بھائی, آپ کہتے ہو میری بیوی بہت نیک ہے, پرہیزگار ہے, تو کیا مطلب آپ نے اپنی زوجہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مقابلہ کر کے دیکھا ہے؟ آپ اپنی بیوی کو دیکھ رہے ہوگے اپنی بھابھی سے یا گلی محلے کی دوسری عورتوں سے, بھائی وہ پردہ نہیں کرتی, میری والی ماشاءاللہ پردہ کرتی ہے. تو جو جس ماحول میں رہتا ہے وہ وہیں کے ماحول کے حساب سے اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرتا ہے. تو ہم ایز اے اسٹیٹ, ایز اے ریاست جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان مذہبی ملک ہے, اچھا ہے یا برا ہے, تو آپ اس کو دوسری ریاستوں سے کمپیئر کر کے دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا. اور یہ وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں جو بیرون ملک سفر کرتے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اللہ ان کی عمر میں خوب برکت دے, فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا میں گیا ہوں, میں نے پاکستان جیسے مدارس پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھے سوائے سعودی عرب کے, اور پاکستان جیسی مسجدوں کو آباد کہیں نہیں دیکھا سوائے سعودی عرب. صرف سعودی عرب کو مستثنا کرتے ہیں وہ, اور کچھ چیزیں تو پاکستان میں ایسی جو سعودی عرب میں بھی نہیں ہیں. یہ جو ممبر پہ بیٹھ کے آج میں کھلی ڈلی باتیں کر رہا ہوں اور ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں, سعودی عرب میں نہیں کر سکتے آپ کسی دنیا کے کسی خطے میں نہیں کر سکتے اس طرح سے باتیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے, فرمایا میں تیونس گیا, مسلمانوں کی ریاست ہے. میں جب وہاں گیا تو میں نے جمعے کے دن بیان سنا امام صاحب کا. بیان میں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم تھا, صرف اللہ کی حمد و ثنا. اس کے بعد پورا جو خطبہ تھا جمعے کا وہ حکومت کی تعریفوں پہ تھا. بادشاہ سلامت اور صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب بہت نیک ہیں, بہت اچھے ہیں, بہت پیارے ہیں, دودھ کے دلے ہوئے ہیں, زمزم سے نہائے ہوئے ہیں, بہت خوبصورت تعریفوں کی. کہہ رہے میں نے کسی اور سے پوچھا تم نے اس مسجد میں جو بیان سنا وہ کیا تھا؟ کہہ رہے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اس کے بعد حکومت کی تعریفوں کے پول. کہہ رہے ہر مسجد میں ایک ہی بیان. یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حکومت کی طرف سے سرکولر آیا ہے کہ آج اس ٹاپک پر بیان ہوگا, جتنے بھی امام اور خطیب ہیں سب مکھن کے ڈبے لے کے بیٹھیں گے اور حکومت کو لگائیں گے. ہم جب بیان کرتے ہیں کبھی مکھن ہوتا ہے کبھی گریس ہوتا ہے ہمارے پاس. لوگ کہتے بھی مولوی صاحب بیان میں ہوئے حکومت کو اتنی تعریفیں, اگلے بیان میں مولوی صاحب کیا کرتے ہیں, ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیتے ہیں. میرے بیانات جب انٹرنیٹ کے ذریعے باہر جانا شروع ہوئے تو میرا خیال تھا یورپ کے لوگ سنیں گے بیانات, امریکہ کے لوگ سنیں گے, جاپان میں سنیں گے, سعودیہ والے کیوں سنیں گے, وہاں تو خود اتنے بڑے بڑے علامے موجود ہیں. مکہ مدینہ کے لوگ انڈا موڑ میں رہنے والے آدمی کا بیان بھلا کیوں سنیں گے؟ ہے بھائی, جو مکہ میں رہتا ہے, جو مدینہ میں رہتا ہے, جو جدہ میں رہتا ہے, جو الخبر میں رہتا ہے, جو ریاض میں رہتا ہے, جو حکومت سعودیہ میں رہتا ہے اور دبئی میں رہتا ہے, ابو ظہبی میں, عربوں میں جو رہتا ہے, وہ اجمیوں کے بیان کیوں سنے گا؟ پھر جب میرے پاس وہاں سے کالز آنا شروع ہوئی, حضرت ہم نے آپ کا بیان سنا, بڑا زبردست مزہ آیا, حضرت ہم نے یوں کیا, آپ کا بیان سن کے داڑھی رکھ لی, آپ کا بیان سن کے توبہ کر لی, یہ کر. حضرت مولانا طارق مل صاحب کے سننے والے تو اور بھی زیادہ ہیں. تو میں حیران ہوتا تھا کہ بھائی یہ کیوں سن رہے ہو, تم تو مکہ مدینہ میں رہتے ہو, وہاں تو زبردست اسلام ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہاں علماء ٹھیک ہے بہت اچھے ہیں, مگر ممبر پہ جو باتیں پاکستان اور ہندوستان کے علماء اور خاص طور پہ پاکستان کے علماء کی جو ممبر پہ باتیں ہوتی ہیں وہ سننے کا جو مزہ آتا ہے وہ مکہ مدینہ میں مزہ نہیں آتا. کیونکہ وہ عالم تو ہیں مگر وہ جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ایک لیٹر ملتا ہے کہ آپ بہت بڑے مفتی اپنی جگہ, مکہ مدینہ سے ہو, روزانہ زمزم سے نہاتے ہیں اپنی جگہ, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ کو بیان کیا کرنا ہے, یہ ہے.
یہ اس پہ بیان کر رہے ہیں آپ. میں نے بھی دیکھا ہے سعودی عرب میں جمعے کی بیانات جو میں نے علماء کے سنے, وہ آتے ہیں بیچارے خط پڑھ کے چلے جاتے. تو یہ آزادی تمہیں کہاں حاصل ہے میرے بھائی؟ یہ پاکستان میں حاصل ہے. کھل کے آدمی بیان کرتا ہے, کھل کے لوگوں کی ذہن سازی ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم اس آزادی کا ناجائز فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. ہم اس آزادی کو جو ہمیں ملی ہوئی ہے بہت سے لوگوں نے فرقواریت میں استعمال کیا. جلدی سے جنریٹر چلاؤ بھائی. اس آزادی کو ہم نے لڑوانے میں بھی استعمال کیا. وہ تو ایک نعمت ہے, جب آپ اس نعمت کی قدر کریں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے, نعمت کی ناقدری کریں تو اس سے نقصانات ہوتے ہیں. دوسری بات میں یس کر رہا ہوں, یہاں تک سمجھ میں آ گئی نا باتیں. دوسری بات میں آپ سے یس کر رہا ہوں کہ یہ بات کیا چل رہی تھی, ذرا ٹیکنیکل بات چل رہی تھی, وہ ذہن سے نہ نکل جائے. میں یہ کہہ رہا تھا پاکستان کو آپ کمپیئر کریں دوسرے ممالک سے تو آپ کو یہاں بہت ساری خوبیاں بھی نظر آئیں گی. میں نہیں کہہ رہا کہ ساری خوبیاں ہیں, خامیاں نہیں ہیں, کچھ خامیاں بھی ہیں. خامی میں سب سے بڑی خامی تو ابھی میں دیکھ کے آ رہا ہوں, 1 گھنٹہ انڈا موڑ پہ صرف اس لیے پھنسا رہا ہوں کہ مین روڈ کے گٹر کا ڈھکن نہیں تھا. اب اس گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے ٹرک بھی یوں کر کے گھوم کے جا رہا ہے, گدا گاڑی آتی ہے تو پھنس جاتی ہے. اب وہ گھوم کے جانے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ بہت ساری برائیاں ہیں, اور بھی ہیں, وہ میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. کرپشن ہے, یہ دیکھو لائٹ چلی گئی, یہ بھی تو ایک برائی ہے نا. لائٹ چلی گئی, بیٹھے ہوئے اچھے بھلے, پنکھا گھوم رہا تھا, پتہ نہیں کہ اے سی والوں کو کیا خیال آیا. اب 14 اگست کو تو کم از کم کھول دو لائٹ, اللہ کے بندو. کل 14 اگست ہے, آج اس کی رات ہے, اسی کا خیال کر لو. تو کچھ چیزیں اللہ نے ہمیں ایسی دی ہیں جو ہم دوسرے ممالک سے اگر کمپیئر کریں تو وہ ہمارے پاس ہیں, اور بڑے خاندانی طریقے سے اللہ نے ہمیں دی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ رپورٹ ہے, دیکھو چھوٹی موٹی گڑبڑیں ہیں میں مانتا ہوں, لیکن کچھ چیزیں اللہ نے پاکستان کو جو بڑی سطح پر ہیں, بڑی چیزوں کے سامنے چھوٹی موٹی چیزیں ہیچ ہوتی ہیں, اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. اگر آپ کو کوئی شراب پیتا ہوا نظر آ گیا, غلط ہو رہا ہے, مگر یہ ملک شرابیوں کا نہیں ہے. اسمبلی میں کوئی شراب پیے گا نا, چھپے گا, وہ بتائے گا نہیں میں شراب پی کے آیا ہوں. اس پہ کیس ہوگا کہ شرابی آدمی کو کیسے منتخب کر لیا گیا, زانی آدمی کو کیسے ایک قوم کا رہنما. امریکہ میں ایسا نہیں ہے, وہ شراب پیے, زنا کریں, وہ قانون سازی کریں, جو مرضی کریں, چاہے اسلام کے خلاف کریں یا اسلام کے, کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ کہتے ہیں ہم کب مانتے ہیں کہ یہ اسلامی ریاست ہے. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی مسلمان ہو, گنہگار ہو. گنہگار مسلمان کو تو آپ تانا دے سکتے ہیں نا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا, تو زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا. تو ایسے ہی پاکستان میں جو حکمران اسلام کو نافذ نہیں کرتے, آپ کے پاس ایک قانونی جواز موجود ہے کہ آپ ان کو تانا دے سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک بات بتا دوں, ہمارے ملک میں جو اسلام پورے طریقے سے نافذ نہیں ہے, اس میں ہمارا کتنا بڑا قصور ہے. پاکستان میں یہ بات موجود ہے کہ کوئی بھی قانون اگر خلاف شرع ہو, آپ شریعت جو اپیلنٹ بینچ ہے اس میں آپ کیس دائر کر سکتے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جب اس کے جج تھے شرعی عدالت کے, وفاقی شرعی عدالت کے, تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ 119 قوانین ایسے ہیں جو پاکستان میں غیر اسلامی تھے, ان کے خلاف کیس کیا گیا کہ بھئی یہ غیر اسلامی. اور کمال کی بات یہ, وہ کیس کرنے والے زیادہ تر شیعہ لوگ تھے جو صبح و شام اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں نا, ان میں سے کسی نے بھی اس کو استعمال نہیں کیا. کیونکہ ہمارے یہاں اسلام کا مطلب ہے دھرنے دو, بغاوتیں کرو, اس کے علاوہ کوئی شرافت والا راستہ ہم اختیار کرنا سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ بھئی ایک قانون میں ایک شق موجود ہے تو آپ اسی کو کیوں نہیں استعمال کر سکتے. ضیاء الحق نے ایک کارنامہ کیا تھا کہ وفاقی شرعی عدالت بنائی, اس کا جج بنایا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو, اور اس وفاقی شرعی عدالت میں یہ تھا کہ کوئی بھی مسلمان چلا جائے, کوئی بھی انسان, مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں, عیسائی بھی جا سکتا ہے, اور وہ سادہ پرچی پہ کیس دائر کر سکتا ہے, کوئی وکیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ دائر کرے کہ فلاں عدالت نے جو فلاں فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے, اور اس کے اسلام کے خلاف ہونے کے یہ دلائل ہیں. تو وفاقی شرعی عدالت میں 3 بڑے بڑے علماء تھے جن کے سربراہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب تھے. یہ تینوں غور کریں گے اس کے اوپر, اور جب یہ غور کرنے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ یہ واقعی خلاف شرع ہے, تو سپریم کورٹ کو آرڈر جاری کر دیا جائے گا کہ عدالت کے اس فیصلے کو معطل قرار
دے دیا جائے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے میرے بھائی. میں سمجھ رہا تھا آپ لوگ جب سنیں گے تو بے ہوش ہو جائیں گے سارے, اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, اثر ہی نہیں ہو رہا آپ کے, کیونکہ دنیا دیکھی نہیں ہے نا. یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے کہ عدالت کے فیصلے کو ایک عام آدمی جا کے چیلنج کرے, اور ملا کی عدالت میں جا کے چیلنج کرے, اور مولوی فیصلہ کرے کہ یہ خلاف قانون ہے. تو وہ کہاں جائے گی وہ اپیل؟ سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کا جج اس بات پر مجبور ہوگا کہ وہ اس عدالتی فیصلے کو معطل قرار دے دے اور اس قانون کو ہمیشہ کے لیے, بولو بھائی, ختم کر دے. سپریم کورٹ اگر یہ کام نہیں کرتی تو 6 مہینے کی مہلت ہے سپریم کورٹ کو. اگر 6 مہینے تک یہ کام نہیں کیا تو آٹومیٹک وہ قانون کیا ہو جائے گا؟ کل عدم ہو جائے گا. لیکن اس قانون کو استعمال مسلمانوں نے, بولو نا بھائی, کیا ہی نہیں ہے. جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں نا, سیاسی لوگ, اوپر آواز ہی نہیں جا رہی. بھائی یہ پہلے سے سیٹ اپ بنا کے رکھا کرے نا, اتنے بیچارے لوگ دور سے آتے ہیں. تو ہمارے ہاں اس قانون کو استعمال ہی نہیں کیا گیا. سمجھ رہے ہیں؟ پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو. اسی قانون کی وجہ سے آپ کو یاد ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ یہ جو پاکستان میں جتنا بھی بینکنگ کا نظام ہے یہ سودی ہے, اس کو اسلامی کیا جائے. اور یہ ہونے لگا تھا نافذ, لیکن حکومت کا تختہ پلٹ گیا اور جنرل مشرف نے صدارت سنبھال لی. اور جنرل مشرف بندہ صحیح نہیں تھا, نہ اسلام سے مخلص تھا نہ پاکستان سے. اس نے کیا کیا ہے کہ اس کو پینڈنگ میں ڈال دیا, ختم وہ بھی نہیں کر سکا. یعنی وہ ابھی بھی ہے, وہ دوبارہ سے بھی اٹھ سکتا ہے. تو اس سے جو ہے نا, یہ جتنے لوگ ہیں سیکولر طبقہ, ان کی جان کو لالے پڑ گئے تھے, پریشان ہو گئے تھے کہ ہم کیا کریں گے. میں اسلام آباد یونیورسٹی میں تھا, جامعۃ الرشید کی طرف سے گیا تھا صرف قانون پڑھنے کے لیے, پاکستان کا آئین کیا ہے, قانون کیا ہے. اسلام آباد یونیورسٹی نے 15 دن کا کورس کروایا تھا. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں بھی آ رہی ہے؟ اسلام آباد یونیورسٹی نے 15 دن کا کورس کروایا تھا صرف پاکستان کا قانون. تو اس کورس کے دوران ایک بات سامنے آئی کہ پاکستان کا آئین ہے نا, آئین اور قانون, یہ مذہبی طبقے کے ہاتھ کو مضبوط کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میڈیا سارا مذہبی طبقے کے خلاف, وہ پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہمارا جو آئین ہے, چاہے وہ 73 کا آئین ہو یا اس سے پہلے کا, وہ سارا کس کے حق میں ہے؟ بولو بھائی, دینداروں کے حق میں. لیکن دینداروں میں ایک خرابی یہ ہے کہ وہ قانونی طریقے سے شرافت کے ساتھ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے اسلام چاہتے ہی نہیں ہیں. ابھی میں آپ کو بیان کروں نا کہ اسلام کے لیے کون کتنے لوگ دھماکے کر سکتے ہیں, بم, آدھا مجمع کھڑا ہو جائے گا, مجھے بتاؤ میں نے کہاں پھٹنا ہے. لیکن جو تمیز سے چیز ہو سکتی ہے نا, جو ترکی میں ہوئی ہے, ترکی میں آج جو حکومت قائم ہوئی ہے نا طیب اردوغان کی, یہ 50 سال پہلے کی کوششیں ہیں جو آج اس کے نتیجے نکل رہے ہیں. 50 سال پہلے کی کوششیں. ہمارے جامعۃ الرشید میں ایک وفد طیب اردوغان سے بھی مل کر آیا ہے, اور انہوں نے ان کی جو تحریک کا مطالعہ کیا ہے, ان سے ان کی تحریک کی, انہوں نے کیسے اس ملک میں اسلام کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے, کوئی بغاوت کا راستہ, کوئی مسلح تحریک نہیں, قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیسے اسلام لا رہے ہیں یہ لوگ یہاں پہ. تو بھائی ایسے بھی اسلام لایا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے لانگ ٹرم جو ہے نا وہ آپ کو پالیسی اختیار کرنی پڑے گی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا. سننے کے لیے تیار ہیں؟ یہ تو میں نے پاکستان کا صرف مسلمان ہونا ثابت کیا ہے, ٹھیک ہے, اور بنا کس کے لیے تھا پاکستان؟ اسلام کے نام پہ بنا. تو وقت ہو گیا کیا نماز؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. کچھ بات نماز کے بعد ہو جائے. اچھا اذان کا ہو گیا ہے تو اذان دے دیں, پھر ہم تھوڑی دیر بات کرتے ہیں. تھوڑی سی بات رہ جائے گی, وہ انشاءاللہ بیٹھ جائیں گے نا آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے نماز کے بعد. اس میں پھر میں صرف اتنی بات آپ سے کروں گا کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے اس ملک کے اندر, ٹھیک ہے نا. یہ بات کروں گا, اور آپ لوگوں نے جو کوئی سوال پوچھنا ہوگا تو وہ آپ پرچی پہ لکھ کے سوال پوچھ سکتے ہیں. خواتین نے اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ بچوں کو بھیج سکتی ہیں, ابھی سے وہ لکھ لیں, بچے کو بچوں کے ہاتھ بھیج دیں تاکہ یہاں پہلے سے جمع ہو جائیں وہ سوالات.
تو ان سوالات کے جواب کے بعد آپ کے لیے تھوڑی سی ریفریشمنٹ کا بھی انتظام ہے، تھوڑی سی، زیادہ نہیں، زیادہ اس لیے کہ آپ کہیں فون کر کر کے اپنے گھروں سے لوگوں کو بلانا شروع کر دیں، بیف بریانی پکی ہوئی ہے آ جاؤ. میں کہہ رہا تھا کہ چلو تم بیان میں نہیں جا رہی تھی، اب آ جاؤ. تو ایسا نہ ہو، تو ایسا چکر کہیں نہ ہو جائے. تو اس لیے ہم نے بہت تھوڑی سی ریفریشمنٹ کا انتظام کیا ہے تاکہ جو لوگ ہیں وہ بھاگے نہیں، ریفریشمنٹ کا سن کے رک جائیں. اور اتنی کم بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ جب سنیں گے تو بھاگ جائیں گے آپ، بلکہ وہ اس میں اتنی اٹریکشن ہے کہ آپ کہیں گے چلو بیٹھ جاؤ. اور اتنی زیادہ بھی نہیں ہے کہ جو لوگ بیان سننے نہیں آئے وہ ریفریشمنٹ کا سن کے آ جائیں. تو ایسی تھوڑی سی مناسب سی ریفریشمنٹ کا ہم نے انتظام کیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے اذان ہو رہی ہے، اب نماز کے بعد ہی بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی بچے کو اوپر بھیجیں. عثمان بھائی، خواتین نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ بچہ پرچی لے آیا جا کے. سوال اسی موضوع سے متعلق پوچھیں، ایسا نہ ہو کہ طلاق کے مسائل پوچھنا شروع کر دیں. ٹھیک، عدت کے مسائل، طلاق کے مسائل، وضو کے مسائل، یہ کسی اور وقت میں. ابھی جو ٹاپک چل رہا ہے نا، یہ تو پتہ ہے نا کون سا ٹاپک چل رہا ہے؟ یہ بھی بھول گئے. جاپان کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں تو جب 9:15 بجے میں سمجھ رہا تھا 7:45 بج رہے ہیں. مجھے بیان کا پتہ ہی نہیں چلا. میں حیران تھا کہ نماز کا اتنی جلدی ٹائم کیسے ہو گیا. ابھی تو داڑھ بھی گیلی نہیں ہوئی. جو ہمارا موضوع تھا اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے ابھی. لیکن خیر اب میں سمیٹتا ہوں بات کو، آپ گھبرائیں نہیں، تو پریشان نہ ہو آپ لوگ. جلدی کر لے بھائی، کیا کر رہا ہے یار، ترسا رہا ہے. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم. تو بات یہ چل رہی تھی کہ پاکستان میں کچھ گڑبڑیں بھی ہیں. ایک گٹر کے ڈھکن کی میں نے مثال دی، اس سے بڑی بڑی مثالیں بھی موجود ہیں. لوڈ شیڈنگ ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، سب سے بڑی بات بد امنی. لیکن یاد رکھو، یہ جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس میں ہمارے ملک کا اتنا قصور نہیں ہے. یہ بین الاقوامی سازشیں ہیں ہمارے خلاف. کیونکہ جس میں دم ہوتا ہے نا، دشمن بھی اسی کے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ جس میں کچھ دم ہوتا ہے، جان ہوتی ہے، دشمنی بھی اسی سے. مردوں سے کوئی دشمنی نہیں کرتا. آپ کا کوئی کتنا بڑا دشمن ہو، مر جائے تو آپ کہتے ہیں بہت اچھا تھا. جب زندہ اگر وہ مردہ آنکھ کھول دے آپ کہیں گے بہت برا ہے یار. زندگی ہوتی ہے، دشمنیاں بھی ہوتی ہیں. تو پاکستان ایک بہت زندہ ملک ہے. 3 خوبیاں ہیں پاکستان میں جس کی وجہ سے پاکستان کے خلاف بہت سازشیں ہو رہی ہیں، اور ان سازشوں کی نتیجوں میں بدامنی ہو رہی ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے. کیونکہ ساری دنیا اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہاتھ دھو کے. ہندوستان کے پیچھے کوئی نہیں پڑا ہوا. صرف چائنا ہے، وہ بھی تھوڑا سا ہلکی پھلکی سی چنگ پونگ کر کے ایک دھمکی دیتا ہے. انڈیا اس سے ڈرتا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کیا کر لے گا یہ. اور نہ کوئی دھمکی دینے والا نہیں ہے ہندوستان کو. 1000 کلومیٹر کا بارڈر ہے افغانستان کا، انڈیا کے ساتھ لگتا ہے. جو افغان حکومت ہے وہ بھی انڈیا کی حامی ہے. ایران بھی انڈیا کا حامی ہے. اور جتنے ممالک ہیں انڈیا کے ساتھ، چائنا کا تھوڑا سا بارڈر لگتا ہے، وہ بھی انڈیا کا حامی ہے. بنگلہ دیش انڈیا کا حامی ہے. تو انڈیا کو کس بات سے ڈر ہے بھائی؟ اسرائیل سب سے بڑی بات. امریکہ انڈیا کے ساتھ ہے، اسرائیل انڈیا کے ساتھ ہے. آپ اکیلے. اس وقت دنیا میں 3 کنٹریز ایسے ہیں مسلم جن کا ایک بلاک بن چکا ہے. ایک سعودی عرب، ایک ترکی اور ایک پاکستان. یہ 3 ممالک ہیں، پوری دنیا ان کو کھانے کی فکر میں لگی ہے. کیونکہ ان تینوں میں قدر مشترک کیا چیز ہے؟ یہ تینوں کلمہ گو ہیں اور پاورفل ملک ہیں. سعودی عرب فوجی قوت کے لحاظ سے یا ایٹمی طاقت کے لحاظ سے نہیں ہے، لیکن سعودی عرب کو طاقت اس لیے ہے
کہ سعودی عرب کے بارے میں دنیا کو پتہ ہے کہ مکہ مدینہ کو اگر کسی نے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا تو سارے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے اس لحاظ سے، اور ان مسلمانوں میں جو کھڑے ہوں گے نا سب سے پہلے پاکستان ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اس کی دلیل ہے کہ سعودی عرب پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً وہاں سے وفد آتا ہے، ہمارے حکمرانوں سے ملتا ہے اور پاکستان آرمی سے مدد کی درخواست کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ ابھی جنرل راحیل کو سعودی عرب نے مانگا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، کچھ اخبار میں پڑھ لیا کریں کبھی کبھار، واٹس ایپ کے علاوہ کوئی فیس بک، واٹس ایپ، گٹکے، اسنوکر، ڈبو، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھار تھوڑا سا خبریں بھی پڑھ لیا کریں، دیکھ لیا کریں دنیا کہاں جا رہی ہے۔ تو سعودی عرب نے جنرل راحیل کو مانگا ہے۔ عجیب بات آپ کو بتاؤں، فوجی قیادت کے لیے سعودی عرب نے جنرل راحیل کو مانگا ہے، اسلامی قیادت کے لیے سعودی عرب نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو مانگا ہے۔ نہیں ہے بات سمجھیں؟ سعودی عرب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو نیشنلٹی دینے کے لیے تیار ہے، ورنہ عرب کچھ بھی ہو جائے جان دے دیں گے، نیشنلٹی نہیں دیتے کسی کو۔ تو وہ نیشنلٹی دے رہے ہیں، آپ آئیں، جو علماء کی فقہ اکیڈمی ہے اس کے سربراہ بنے آپ۔ تو یہ دونوں اعزاز کس کو حاصل ہے؟ گٹر کا ڈھکن اپنی جگہ، انڈا موڑ پہ ڈھکن نہیں ہے۔ ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں یار بڑی مشکل سے پہنچے، اور ہماری ادھر گلی میں بھی ڈھکن نہیں ہے، یہاں بھی۔ میں نے ان سے پوچھا محلے والوں سے کہ تم لگا دو ڈھکن یہاں پہ، تو کہہ رہے ہیں 3 دفعہ لگا چکے ہیں، ہر دفعہ چوری ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے کہا وہ اپنی ذمہ داری پہ جو گزرے یہاں سے گزرے، ہم نہیں لگائیں گے ڈھکن۔ لیکن یہ بڑی بڑی چیزیں کس کو حاصل ہے میرے بھائی؟ پاکستان کو حاصل ہے۔ تو ایک پاکستان میں چونکہ دم ہے نا، تو پہلی بات کیا ہے؟ اسلامی ریاست ہے۔ دوسری بات پاکستان میں ہے کہ اسلامی ریاست کے ساتھ ساتھ ایٹمی طاقت ہے۔ پوری دنیا میں کسی مسلمان ملک کے پاس اگر ایٹم بم ہے تو وہ کون سا ہے؟ زور سے بول لو یار، یہ شب برات کا پٹاخہ نہیں ہے پاکستان کے پاس جس پہ آپ ہلکا سا، ایٹم بم بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ایٹم بم ہے پاکستان کے پاس۔ پاکستان کی جو میزائل کی ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا کی مانی ہوئی ٹیکنالوجی ہے، مانی ہوئی۔ تو قوت پاورفل ملک ہے، اور یہ بات کہ ایٹم بم بنوانے میں پاکستان کے ساتھ سعودی عرب نے سب سے زیادہ تعاون کیا۔ یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ سعودی عرب۔ کیوں؟ اس لیے کہ سعودی عرب کو معلوم تھا کہ ہماری اگر حفاظت ہو سکتی ہے دنیا کے کسی ملک سے تو وہ کہاں سے ہوگی؟ پاکستان سے ہوگی۔ اس لیے سعودی عرب نے کہا ہم نہیں بنا سکتے، تم بناؤ، کیونکہ تم نے بنایا وہ ہم نے بنایا۔ تو مکہ مدینہ سے تو ہماری محبت ہے کہ نہیں؟ تو وہ سمجھتے ہیں، اور ہم واٹ لگانے پہ تلے رہے ہیں پاکستان کی، ٹھیک ہے نا؟ دنیا سمجھتی ہے کہ ہمارا محافظ ملک ہے، اور ہمارے کیا ہر وقت انہی چیزوں کو روتے رہتے ہیں بیٹھ کے۔ تیسری پاکستان کی سب سے بڑی خصوصیت ہے پاکستان کے پاس ایک طاقتور فوج ہے۔ فوج ہے پاکستان کے پاس، منظم فوج ہے، طاقتور فوج ہے۔ یہ جو پاکستان کی آرمی ہے نا، اس کو آپ ہلکا پھلکا نہ سمجھیں۔ آرمی سے اپنے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، ملک کھا گئے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، ماشاء اللہ لگا دیا، یہ کر دیا، وہ اپنی جگہ ہے وہ اختلافات۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن جہاں بڑی خوبیاں ہوتی ہیں تو وہاں ان چھوٹی خامیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ایک پاورفل آرمی ہے، ایک طاقتور آرمی ہے، یہ پاکستان آرمی ہے، اور پاکستان کی ایجنسیز ہیں۔ ISI کا شمار دنیا کی نمبر 1 خفیہ ایجنسیوں میں ہوتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ سرچ کیا تو دنیا کی جو خفیہ ایجنسی ہے نا، اس میں امریکہ کا نمبر بھی 4تھے 5ویں نمبر پہ آتا ہے۔ اب ایک سوال ہوگا کہ ISI اتنا اوپر کیسے نکل گئی؟ بھائی یہاں کیا ہے جو خفیہ ایجنسیوں میں امریکہ بھی اعتراف کر رہا ہے کہ دنیا کی نمبر 1۔ ISI جو دنیا کی نمبر 1 تنظیم بنی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ضیاء الحق نے رشیا کے خلاف جب جہاد شروع کیا ہے اور افغانوں کی مدد کی ہے، اس وقت اس کو خفیہ ایجنسی کی ضرورت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر بہت ہی منظم قسم کی جب تک ایجنسی نہیں بنے گی اس وقت تک ملک کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ ضیاء الحق ملک کے ساتھ مخلص تھا، اگرچہ اس نے امریکہ کی مدد سے بنائی ہے ISI، کیونکہ اس وقت روس کو توڑنے میں امریکہ کے بھی مفاد تھے۔ تو یہ اسلام میں جائز ہے کہ اگر آپ کے مشترکہ مفاد ہوں تو آپ غیر مسلم سے مدد لے سکتے ہیں۔
تو ضیاء الحق نے امریکہ سے مدد لی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن بنائی کس مقصد کے لیے؟ پاکستان کو بچانے کے لیے. تو وہ اتنی زبردست، ضیاء الحق بہت ذہین آدمی تھا. میں نے اپنے بزرگوں سے ضیاء الحق کی ذہانت کی اور ہوشیاری کی تعریف سنی ہے. ہمارے حضرت جب کسی شخص کو کہتے تھے نا کہ اس کا دماغ بہت تیز ہے، فرماتے تھے ضیاء الحق جیسا دماغ ہے اس کا، صدر ضیاء جیسا. ضیاء الحق بہت ہوشیار آدمی تھا، ایک ہی وقت میں کئی ملکوں کو بیوقوف بنا رہا تھا. وہ امریکہ سے مفادات بھی لے رہا تھا، امریکہ کو ٹوپیاں بھی کرا رہا تھا، سیاست لڑ بھی رہا تھا، افغانستان میں جنگ بھی لڑ رہا تھا. تو یہ جنگ بھی کس نے لڑی ہے؟ بہت بڑا کردار پاکستان آرمی کا ہے. تو ایک مضبوط فوج ہے. اس فوج کی کچھ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ عراق کے خلاف امریکہ نے سازش کی، امریکہ اس سازش میں ناکام ہوا یا کامیاب ہوا؟ بولو بھائی بولو. کامیاب ہوا. عراق کی ایسی کی تیسی کر دی امریکہ نے. شام کے خلاف امریکہ نے سازش کی، عوام کو بغاوت پہ اکسایا یا کچھ بھی کیا. مجھے بتاؤ امریکہ اس سازش میں کامیاب ہوا یا ناکام؟ کامیاب ہوا ہے. شام کا بیڑا غرق ہو گیا. لیبیا کے خلاف امریکہ نے، یہ سب اسلامی ملک ہیں، ان میں کوئی غیر مسلم ایسا نہیں. یو کے خلاف امریکہ نے سازش کی، کہیں سنا؟ سویڈن کے خلاف امریکہ نے، جناب برطانیہ اس کے ناروے کے خلاف کی ہو یا جرمنی کے خلاف کی، ایسا نہیں ہے کہیں. ایران نے سازش کی، امریکہ نے سازش کی لیبیا کے خلاف. جنرل قذافی جیسا مرضی تھا، ظالم تھا، شرابی تھا، مگر اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہ تھا. وہ اس نے لیبیا کو ایک طاقتور اسٹیٹ بنایا ہوا تھا. تو کچھ لوگوں کو کھڑا کیا کہ یہ تو شراب پیتا ہے، یہ تو زنا کرتا ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں ہے. بغاوت کروائی لیبیا کی، ایسی کی، بولو بھائی کیسی کرتی، سارے وسائل لے گیا وہاں سے. ایک واحد ملک پاکستان ہے کہ امریکہ نے جب اس کی ایسی کی تیسی کرنے کی کوشش کی تو امریکہ کی اچھی خاصی ایسی کی تیسی ہو چکی ہے. اب یہ کیسے ہوئی ہے یہ میں یہاں بیٹھ کے بیان نہیں کر سکتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کہیں چھاؤں میں بیٹھیں گے، کبھی اہل علم میں ملاقات ہوئی گٹکے کی دکان پہ تو کان میں ایک دوسرے سے کچھ باتیں کر کے غم ہلکا کر لیں گے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ بہت کچھ لے کے آیا تھا سوچ کے، اور وہ کچھ نہیں کر سکتا. ہمارے آرمی پہ ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کے پٹھو ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جرنل جو بنتا ہے وہ امریکہ سے اپروول وہ آتی ہے تو پھر بنتا ہے. یہ غلط باتیں ہیں، ایسی حقیقت نہیں ہے. میری عادت ہے میں دلائل وہ دیتا ہوں جو کھلی آنکھوں ہر ایک دیکھ رہا ہے. میں نہیں کہ کتاب کا حوالہ دوں گا، جنرل بریگیڈیئر فلاں کا بیان صفحہ نمبر فلاں. کچھ چیزیں ایسی جو کھلی آنکھوں نظر آتی ہیں. اگر پاکستان کی آرمی امریکہ کے پٹھو ہوتی تو امریکہ کی ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ ہوتی، ہندوستان کے ساتھ بولو نا بھائی کیا ہو گیا، نہ ہوتی، ہندوستان کے ساتھ نہ ہوتی. ساری دنیا جانتی ہے کہ ایک طرف پاکستان ہو ایک طرف ہندوستان ہو، امریکہ کس کا ساتھ دیتا ہے؟ انڈیا کا. افغانستان میں امریکہ نے جو سپورٹ کیا ہے وہ انڈیا کو سپورٹ کیا ہے، پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا. سفارت خانے انڈیا کے کھلے، ہندوستان کے ذریعے بلوچستان میں اسلحہ تقسیم ہوا ہے اور بلوچستان کے بعض لوگوں کو بغاوت پہ اکسایا گیا ہے. تو اگر ہمارا ملک امریکہ کا غلام ہوتا تو ایٹمی دھماکہ کرنے پر امریکہ خوش ہوتا کہ میرے غلام بھی ماشاءاللہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں. او بھائی آپ کا غلام ہو کوئی وہ پاورفل ہو جائے تو آپ کہیں گے ماشاءاللہ میرا اب میری پالیسیوں پہ پورا عمل ہوگا، اب تو ان کے طاقتور ہو گئے. پاکستان کے ایٹمی دھماکہ کرنے پر امریکہ کی طرف سے پاکستان پر پابندیاں لگی ہیں. انڈیا کے ایٹمی دھماکہ کرنے پر انڈیا پر کوئی پابندی لگی نہیں لگی. انڈیا کو ایٹمی طاقت بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ اسرائیل کا ہے. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ سب سے بڑا ہاتھ اسرائیل کا ہے. اور انڈیا سے اسرائیل نے ایٹمی دھماکہ کروایا پاکستان کو لگام دینے کے لیے، کیونکہ اسرائیل اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ کس کو سمجھتا ہے؟ پاکستان کو سمجھتا ہے. تو یہ کچھ حقائق ہیں، ان سے ہمیں آگاہی ہونی چاہیے. یعنی کہ جو بیٹھ کے جو پھینک رہا ہے بس پھینکتے چلا جائے، گالیاں دے دو تو آپ بھی گالیاں دینا شروع کر دو اس کے ساتھ. یہ کچھ حقائق ہیں. تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر بنگلہ دیش ٹوٹنے سے پہلے ISI بن جاتی تو بنگلہ دیش کسی کا پاپ بھی نہیں توڑ سکتا تھا. یہ ضیاء الحق تو بعد میں آیا ہے نا، تو اس نے بہت سارے کام ایسے کر کے گیا ہے کہ وہ
ملک کو بقا کی کوششیں اور ملک کو یعنی مسلمان بنانے کے لیے جو کچھ وہ کر سکتا تھا اسلام نافذ کرنے کے لیے، بہت بڑی اس کی کوششیں ہیں اس میں. وہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، کیونکہ ہم لوگ نعرے بازی تو کرتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن جو کرنے کے کام ہیں وہ نہیں کرتے. تو یہ چند حقائق ہیں، اس پر بہت کچھ ہے بولنے کے لیے، میں نہیں بولوں گا، وقت بہت تھوڑا ہے. اب میں آپ سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ ہماری بھی کچھ ذمہ. پہلے تو یہ جو ملک کے اندر فسادات ہیں یہ کس کی وجہ سے ہیں؟ بین الاقوامی سے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ پاکستان کے اندر کچھ نہیں ہے. ایک ماہر معیشت سے میں نے سنا کہ پاکستان میں کوئلے کی 7 کانوں میں سے دنیا کی بڑی کانوں میں سے ایک کان ہے، اور اتنی بڑی کوئلے کی کان ہے کہ اگر 200 سال تک اس سے بجلی بنانا چاہے فری بجلی پورے ملک کو مل سکتی ہے. یہ بلوچستان کے اندر ایسی کان موجود ہے، میں نے خود دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے بلوچستان کی کانیں. سونے کے ذخائر بلوچستان میں اتنے ہیں کہ اگر وہ کانوں سے کھود کے سونا نکالا جائے تو پاکستان جو ہے نا اس کو پیچھے چھوڑ دے گا. وہ جو کون سا ملک ہے جس کے لیٹرین میں بھی نل کے سونے کے لگے ہوئے ہیں، برونائی، اس کو چھوڑ دے گا پیچھے پاکستان. پیٹرول اتنا ہے پاکستان میں. اب پتہ ہے باہر کی دنیا میں یہ جو گورے جو ہے نا یہ تو بہت بات کا سوچتے ہیں نا. ہم تو یہ کہتے ہیں بس امام مہدی آئیں گے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. گورے جو ہے نا موجودہ حالات کو دیکھ کے مستقبل کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ رپورٹیں. تو امریکہ میں ایک رپورٹ یہ مرتب ہوئی ہے کہ کچھ سالوں کے بعد اگر پاکستان نے اپنے ذخائر اور اپنے وسائل استعمال کرنا شروع کر دیے تو دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ایک ملک ہوگا. یہ دنیا کے امیر انشاءاللہ اتنا جو ہے نا اس کا مستقبل روشن ہوگا. لیکن وہی بات ہے کہ ہم لوگ جن حکمرانوں کو منتخب کرتے ہیں یہ وہ بیچارے کرپٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم 100 دفعہ جوتے کھائے ہوئے ہوتے ہیں، پھر دوبارہ انہی کو لاتے ہیں. تو ووٹ دینا تو آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اچھے لوگوں کو ووٹ دو تو اچھے لوگ آئیں گے، برے لوگوں کو ووٹ دو گے تو برے لوگ آئیں گے. کرپشن ہوتی ہے ووٹنگ میں، لیکن اتنی تو نہیں ہوتی نا کہ ساری کرپشن ہی ہو. کچھ تو ووٹ بھی تو اصل بھی تو ہوتا ہے کچھ. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہم پوری نہیں کرتے. اب یہ کہ یہ تو چند موٹی موٹی باتیں تھیں. اب یہ کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم ملک میں کیا کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے میرا خیال؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز اے پاکستانی. تو دیکھو سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ملک سے محبت کریں. کیوں کریں یہ میں آخر میں بتاؤں گا. یہ پوائنٹ سب سے اہم ہے سب سے آخر میں، کیونکہ یہ آخر میں نہیں آئے تو آپ کے جب بیان سے جاتے ہیں نا تو آخری بات یاد رہتی ہے ان کو، باقی سب بھول جاتے ہیں. تو یہ چونکہ سب سے اہم پوائنٹ ہے یہ مجھے یاد دلائیے گا. یہ سب سے آخر میں بیان کروں گا، تو اس کی ڈیٹیل میں آخر میں بیان کروں گا. ہے یہ سب سے پہلے نمبر. دوسرا کام میرے بھائی ہم نے یہ کرنا ہے اس کہ جو جس شعبے میں ہے نا، جو جس شعبے میں وہ اس شعبے میں محنت کرے. یونیورسٹیوں میں لوگ پڑھتے ہیں تو وہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں، وہاں پہ پڑھیں. یہ یونیورسٹیاں کیوں بنی ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، کس مقصد؟ یونیورسٹیاں ڈیٹنگ پوائنٹ بن گئی ہیں. یہ حقائق ہیں. ڈیٹنگ پوائنٹ لڑکیوں کے لیے بھی اور لڑکوں کے لیے بھی. ڈیٹ مارنے کے لیے یونیورسٹیاں جا رہے ہیں. انگلش لینگویج سینٹر میں اپنا اکثر واقعہ بتاتا ہوں. ایک انگلش لینگویج سینٹر میں نے ایڈمیشن لیا، 6-7 سال پرانی بات ہے. اس وقت مجھے زیادہ لوگ جانتے نہیں تھے. تو میں نے ایک لینگویج سینٹر میں ایڈمیشن لے لیا. صرف لڑکوں کا کوئی مل نہیں رہا تھا. تو میں نے کہا مجبوری ہے، فتویٰ لیا علماء سے، چلو بھائی گھر کے قریب ہے، ٹھیک ہے، لڑکیاں ادھر منہ کر کے بیٹھ جائیں گے، ہم بھی اپنا پڑھ لیں گے، ہم کو لڑکیاں دیکھنے تھوڑی جا رہے ہیں. تو میں جب وہاں گیا تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ جتنے سوالات ٹیچرز بتاتے ہیں وہ لڑکیاں تو سب کے جواب دیتی ہیں، لڑکوں کو کچھ نہیں آتا. لڑکوں کو کچھ نہیں آتا. اور لڑکے عجیب عجیب سے کپڑے پہن کے آتے تھے. ایک لڑکے کو میں نے دیکھا وہ اپنا کالر کھڑا کیا ہوا ہے، گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہیں. وہ پریزنٹیشن پیش کرنے کے لیے نا ٹیچر نے بلایا کہ آؤ ذرا آپ کو جو کل لیکچر دیا تھا اس پہ کچھ. تو وہ آ کے ایسے گریبان کھلا ہوا ہے اور سینہ کھلا ہوا ہے اس کا، اور ایسے آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں. بالکل مجنوں دیوانے نہیں ہوتے اس طرح سے. کیا ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ لڑکیوں کو اپنی طرف مائل کرے تاکہ جو ہیرو والا اسٹائل میں ایسا دیوانہ ٹائپ کا آدمی یونیورسٹی کے. بعض لڑکیوں کو اس قسم کے مہنچو پسند ہوتے ہیں، صحیح ہے نا. ان کو بھی ایسے میاں چاہیے ہوتا ہے، وہ گریبان کھلا ہوا اور ایسے جیسے کسی فلم کا ہیرو. تو میں نے وہاں ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا یار میں نے تمہیں کبھی دیکھا نہیں پڑھتے ہوئے ٹھیک ہے، تو تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہتا ہے آپ مولوی ہو. میں نے کہا ہاں. مسجد کے امام ہو؟ ہاں. کہہ رہے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا.
کہہ رہے ہم یہاں سیٹنگ کے لیے آتے ہیں، یہ اس کے الفاظ ہیں. کہہ رہے پڑھنے کون آتا ہے، پڑھنے کون آتا ہے، یہاں لڑکیاں ہم نے کہا بیٹھ جائیں، اسی بہانے کسی سے دوستی ہو جائے، گپ شپ ہو جائے وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کے بندو شادیاں کرو، وہ میں بار بار کہتا رہتا ہوں، جو شرافت والا طریقہ ہے یہ سیٹنگ ویٹنگ چھوڑ دو. جس کام کے لیے یونیورسٹی میں گئے ہو اس میں انڈیا دیکھو تعلیم کے میدان میں کہاں سے کہاں نکل گیا ہے، کتنا آگے نکل گئے وہ. تو آپ پاکستان کی خدمت کر سکتے ہو، جس شعبے سے آپ وابستہ ہو اس شعبے میں محنت کرو، اس نیت سے محنت کرو کہ میں ترقی کر کے ایسے عہدوں پر پہنچوں گا. اب دیکھو پولیس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ رشوت خور ہے، یہ کرپٹ ہے. تو کس نے کرپٹ کیا ہے اس کو؟ اچھے لوگ جائیں گے تو کرپشن ختم ہو جائے گی. آپ پولیس کے شعبے میں کیوں نہیں جاتے؟ آپ آفیسر رینک پہ جاؤ، محنت کرو. لوگ کہتے ہیں کہ رشوت دیے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی. آپ رشوت دے کے ترقی کر لو اچھی نیت سے، کوئی بات نہیں. رشوت مجبوری میں دے رہا ہوں، اس کے بغیر ترقی نہیں ہوتی، لیکن جب اوپر جاؤں گا تو رشوت کے نظام کو ختم کروں گا میں. یہ جائز ہے. اوپر جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں. پھر ایسا طبقہ اوپر جاتا ہے جو بالکل کرپٹ ہوتا ہے، جس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. وزیر تعلیم وہ بنتا ہے جس کا تعلیم سے کوئی واسطہ ہی نہیں. اکثر میں بتاتا ہوں نا، وزیر تعلیم کے ریٹائرمنٹ کے بعد اس سے کسی چینل نے انٹرویو لیا، تعلیم کے بارے میں کچھ پوچھا تو کہہ رہے سائیں ہم سے کیا تعلیم کے بارے میں پوچھتے ہو یار. تو اس نے کہا کہ آپ سندھ میں تھے نا تو سائیں کر کے بات کر رہے تھے، پنجاب میں ہوتے تو پھر اسی اسٹائل میں، لیکن حال سب کا ایک ہی جیسا ہے. تو اس سے پوچھا کہ بھائی آپ وزیر تعلیم تھے، آپ کو تعلیم کا نہیں پتا؟ اس نے کہا جب تھے اس وقت نہیں پتا تھا، اب تو ہے ہی نہیں، اب تو ریٹائر ہو گئے. تو میرے بھائی آپ اگر محنت کرو گے، جو اچھے لوگ ہیں یہاں جو آئے ہیں علماء کا بیان سننے، کچھ تو اس میں خیر ہوگی نا، کچھ تو ملک سے محبت ہوگی کہ 13 اگست اور 14 اگست کا نام سن کے آ گئے بیان سننے کے لیے. کچھ تو ملک سے محبت ہوگی، کچھ تو دین سے مذہب سے محبت ہوگی کہ مسجد میں جمع ہوں گے، جو مرد ہیں جو خواتین ہیں ان میں کچھ تو جذبہ ہوگا. تو یہ جذبے کو آپ ملک کی خدمت کے لیے کیش کرائیں. جس شعبے میں آپ ہیں اس میں اچھی طرح سے محنت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. علماء نے لکھا اس میں جسمانی طاقت بھی ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہے. جس کو آتا ہے وہ نہ آنے والے سے افضل. تو جب آپ مختلف شعبوں میں محنت کر کے آگے بڑھو گے اور نیت بھی یہ ہوگی کہ میں اس شعبے سے اپنی بساط کے مطابق کرپشن کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا جتنی اللہ نے مجھے طاقت دی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس نے گندے ماحول میں کرپشن کو ختم کرنا ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ختم کرنا ممکن نہیں ہے، کم کرنا تو ممکن ہے نا. بہت مشکل ہے بھائی، کچھ تو کمی ہو جائے گی. آپ ڈی ایس پی بن گئے، اب وہ ڈی ایس پی میں جو بھتہ لیتا تھا وہ 1 کروڑ روپے لیتا تھا، آپ اس کو 50 لاکھ پہ لے آؤ. بولو اگلا والا آئے گا تو 25 کر دے گا، اس سے اگلا والا 5 لاکھ، اگلا والا ختم. اور اس سے جو اگلا آئے گا وہ لوگوں میں مفت پیسے بانٹے گا، ٹھیک ہے نا، غریبوں کی مدد کرے گا. یہ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. تو ختم نہیں ہو سکتا، کم ہو سکتا ہے. فوج میں جاؤ، فوج میں اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارا فلاں فوج کا جو ہے وہ قادیانی ہے، یہ فوج کا جو فلاں جو ہے وہ رافضی ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، تو اس لیے یہ فوج ہی غلط ہے. میں کہتا ہوں ISSB کا امتحان جب دینے کے لیے جاتے ہیں نا، اس میں قطعاً یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ قادیانی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے. اس میں آپ کی ایبلٹی دیکھی جاتی ہے، قابلیت دیکھی جاتی ہے. تو آپ کو اگر قادیانیوں سے نفرت ہے تو آپ جاؤ، نہیں آ رہی بات سمجھ، آپ جاؤ، فوج کی کمانڈ آپ سنبھالو. اگر آپ کا قد ہے، آپ میں قابلیت ہے، نہیں ہے تو قابلیت پیدا کرو. فوجی کبھی یہ نہیں دیکھتے بھرتی ہونے سے پہلے کہ یہ کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ISSB کا جو امتحان ہے اس معیار پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں. تو اچھے لوگ اگر فوج میں جائیں گے تو فوج کی قیادت کس کے ہاتھ میں آئے گی؟ اچھے. ضیاء الحق تہجد گزار تھا، بتایا آپ کو. جنرل راحیل کی بھی بہت تعریف کی جاتی ہے، علماء کے حلقوں میں نے جنرل راحیل کی تعریف سنی ہے. نمازی آدمی ہے، شراب نہیں پیتا، سعودی عرب ایسے تھوڑی مانگ رہا ہے. اچھے لوگ جائیں گے تو قیادت کس کے ہاتھ میں آئے گی؟ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں. اور خراب لوگ جائیں گے تو خراب لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی. تو آپ جائیں، ترقی کی کوشش کریں. خاص طور پہ ہمارا جو دیندار طبقہ ہے وہ ترقی کی کوشش کو حرام سمجھتا ہے، کہتے یہ دنیا داری ہو جائے گی. یہ غلط ہے، یہ دنیا داری نہیں ہے. آپ کو دین کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے، کرپشن سے پاک کرنے کے لیے آپ کو ترقی کرنی پڑے گی. اچھے لوگ جائیں گے تو اچھے لوگوں کے ہاتھ میں.
تو دوسرا نمبر کیا ہو گیا ہے بھائی؟ محنت کرنی ہے جس شعبے سے وابستہ، اور اگر وابستہ کسی بھی شعبے سے نہیں ہو تو ہو جاؤ کسی شعبے سے وابستہ۔ بعض لوگ ہیں بے روزگار، یعنی وہ فراغت ٹیکسٹائل مل میں جاب کر رہے ہیں، فراغت ٹیکسٹائل، تو وقت کو ضائع نہ کرو، سارا دن فیس بک پہ واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں۔ تو خواتین بھی محنت کریں تعلیم کے شعبے میں، مرد بھی محنت کریں، ترقی کریں۔ خواتین ڈاکٹروں کی بہت کمی ہے، اچھی ڈاکٹروں کی۔ خواتین سے ایک خاص بات میں کہتا ہوں، دیکھو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں نا، بہت سی خواتین کہتے ہیں ہم یونیورسٹی میں کیا دین کی خدمت کریں، آپ پردے میں جائیں، یہ بہت بڑی خدمت ہوگی۔ کیونکہ ایک مولوی ممبر پہ بیٹھ کے پردے کی فضیلت پر بیان کرے، خدا کی قسم اس کا اتنا اثر نہیں ہے۔ سارا طرف بے پردہ عورتیں بیٹھی ہوں اور اسی میڈیکل کالج میں ایک لڑکی ہاتھ میں دستانے پہن کے اسکارف لے کے جا رہی ہوگی، وہ جو لاشعوری طور پر دوسری لڑکیوں کو تبلیغ کر رہی ہے، وہ تبلیغ مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے مولوی صاحب نہیں کر سکتے۔ میرے پاس واقعات ہیں، پرسوں ایک ہندو لڑکی کا فون آیا جس نے اسلام قبول کیا ہے انڈیا میں اس نے اسلام قبول کیا ہے، اور بہت کوالیفائڈ لڑکی ہے، وہ تعلیم یافتہ ہے، ایجوکیٹڈ ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اس نے کہا یہاں انڈیا میں یونیورسٹی میں میں پڑھتی تھی تو کچھ مسلمان لڑکیاں اس بے حیائی کے ماحول میں نے دیکھا۔ اس نے بتایا کہ میرے گھر میں سر پہ دوپٹہ رکھنے پر پابندی ہے، اگر میں سر پہ دوپٹہ رکھوں تو میرا باپ کھینچ دیتا ہے۔ ہندوؤں کا یہ ماحول بن چکا ہے انڈیا میں۔ کہہ رہی ہے میں اس ماحول میں پلنے والی لڑکی ہوں کہ میرا باپ مجھے چادر نہیں ہونے دیتا سر کے اوپر، حالانکہ باپ میں تو بڑی غیرت ہوتی ہے۔ یونیورسٹی میں دیکھا بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، وہاں تو بہت زیادہ زنا عام ہے انڈیا کی یونیورسٹیوں میں۔ اس نے بتایا کہ میں جب اس یونیورسٹی میں گئی، یہ پرسوں یا ترسوں کی بات ہے، انڈیا سے فون آیا اس لڑکی کا، کہہ رہی میں جب گئی تو میں نے کچھ مسلمان لڑکیاں دیکھی فل پردے میں، فل حجاب، وہ اسکارف لے کے آتی تھیں، ہاتھوں میں دستانے ہوتے تھے، اور تعلیم میں اچھی ہیں وہ۔ ایسا نہیں کہ آپ ملانی بن گئی تو اب تعلیم کے شعبے میں پیچھے، یا آپ مولوی بن گئے تو اب تعلیم کے شعبے، دیندار بنو تو تھوڑا اور آگے بڑھو تاکہ دینداروں کی عزت ہو۔ یعنی میں نے ان کو دیکھا کہ وہ فل اسکارف میں، فل پردے میں، تو مجھے ان میں رغبت ہوئی کہ یہ بھی تو ایک نظام ہے، ان کو تو کوئی نہیں دیکھتا، یہ عزت کے ساتھ پاک دامنی کے ساتھ آتی ہیں، پڑھ کے گھر چلی جاتی ہیں۔ کہہ رہی اس نے مجھے اتنا زیادہ مائل کیا، مجھے اتنی طہارت نظر ہے۔ کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں پردہ کا، یہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو کافر ہو کے اس پردے کو پسند کرتے ہیں کہ یہ ہم سے بہتر ہے۔ اس چیز نے خاموش تبلیغ کی اور وہ لڑکی مسلمان ہو، اور اس کا اسلام کتنا پاورفل ہے کہ 6 سال سے اس نے اپنے والدین کا منہ نہیں دیکھا۔ اس کے ماں باپ نے ایسا بائیکاٹ کیا، اس کے ساتھ ایسا بائیکاٹ کیا، 6 سال ہو گئے، تنہائی کی زندگی گزار رہی ہے، سب رشتے داروں نے بائیکاٹ کر دیا۔ تو کتنا یہ کسی مولوی کی تبلیغ سنی؟ میں نے اس سے پوچھا آپ کو میرے بیان کس نے دیے، کہاں سے پتا چلا؟ اس نے کہا میں نے اسلام پہلے قبول کیا ہے، پھر علماء کے بیانات کو بعد میں ریسرچ کیا ہے اسلام پہ۔ اور اسلام کس نے اس کو تبلیغ کی؟ ان عورتوں نے جو برقع پہن کے جاتی تھی، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے اور کتنی لڑکیاں ہیں مسلمان ہو چکی ہیں، پتہ ہی نہیں۔ تو خواتین جو بیان سن رہی ہیں، جو خاص طور پہ یونیورسٹی کی یا کالج یونیورسٹیوں کی طالبات ہیں، وہ اگر پردہ کر کے چلی جائیں تو ماحول کیسا پیدا ہوگا؟ یہ خاموش تبلیغ ہوگی۔ کوئی مذاق اڑاتا ہے، اڑانے دیں اس کو۔ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو ان کا مذاق اڑا رہی تھی قوم۔ نوح علیہ السلام نے کہا اڑا لو، کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ تو جو عورت پردہ کر کے جا رہی ہے، اگر اس کا آج مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ بزبان حال کہہ دیا کرے انشاءاللہ آخرت جب آئے گی تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ پتہ چلے گا جب قیامت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے اور چترول لگ رہے ہوں گے تو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو خواتین یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ جہاں جس شعبے میں ہے وہ پردے کے ماحول کو تبدیل کریں۔ یہ تو ماحول تو جہاں ہسپتالوں کا ہے، یونیورسٹیوں کا ہے، مسجد کا تو ویسے ہی اچھا ماحول ہوتا ہے۔ جو اچھا بنتا ہے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، مسجد میں آ کے بیٹھے دین سیکھیں۔ کام کہاں کرنا ہے آپ نے؟ وہ تو انہی اداروں میں کرنا ہے کام آپ نے۔ تو کتنے نمبر ہو گئے؟ 3 نمبر ہو گئے۔ یہ خواتین کے لیے خاص طور پر، مردوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے وضاقتہ کو شریعت کے مطابق بنائیں۔ اور چوتھا نمبر یہ ہے کہ رفاہی کام کیا کریں۔ دیکھو ایک تو ہم گورنمنٹ کو برا والا کہتے ہیں، یہ کچرا ہے، یہ گٹر کے ڈھکن، اور یہ سیلاب، اور یہ فلانا اور یہ ڈمکانا۔
تو کچھ ہماری بھی تو ذمہ داری ہے نا. اپنے گھر کو ہم صاف رکھنے کی نہیں رکھتے؟ کیا خیال ہے؟ تو جب اپنے ملک کو اپنا گھر سمجھیں گے تو اپنے ملک کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں گے. دنیا کی جتنی بھی تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ صفائی ستھرائی سے محبت کرتی ہیں. تو آپ فلیٹ میں اگر رہتے ہیں تو فلیٹ میں کمیونٹی بنائیں, لوگوں کو جمع کریں. جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں, جتنی خواتین ہیں, وہ یہ کام کریں کہ بھئی ہم نے پورے اپنے اپارٹمنٹ کو کم از کم صاف رکھنا ہے. یہاں دیوار پہ کسی کو پان کی پیک تھوکنے کی اجازت نہیں. اگر کوئی تھوکے گا, ایک کمیٹی ہونی چاہیے نوجوانوں کی اپنی رفاہی, وہ سیاسی نہ ہو. بہت مشکل ہے سمجھا. یہ نہیں کہ آپ نے اپنی سیاست چمکانا شروع کر دی, اگلے الیکشن میں ہم ہی کو ووٹ دیجیے گا, ہم نے یہ پان کی پیک یہاں سے صاف کروائی. سیاست میں جب آ گئے تو لوگوں کو آپ پر اعتماد, بولو بھائی, اڑ جائے گا. لوگ کہیں گے ووٹ لینے کے لیے کر رہا ہے, اور سیاست کو ایک طرف رکھو, وہ اپنے سیاسی لیڈروں کا کام ہے. آپ نے اپنے طور پر کوشش کریں کہ کچھ لوگ, کچھ نوجوان اپنے اپنے علاقوں میں مل کے کہ بھئی ہم یہاں پر کیا کریں گے, صفائی, ہفتہ صفائی منا لیا کریں. اس میں کیا جا رہا ہے؟ اس میں چند لوگ ہوں, اس پر ایک باقاعدہ طویل مشاورت ہو سکتی ہے. ابھی وقت نہیں ہے, ابھی تو میں صرف آپ کو اشارے دے رہا ہوں کہ یہ کیسے کام ہو سکتا ہے. کچھ کمیٹیاں بنا لیں, کچھ ایک امیر بن جائے کہ بھئی جو بھی کہیں کچرا وچرا پھینکے گا تو محبت سے جا کے, ہم کوئی پولیس میں نہیں ہے کہ جا کے اس کو کیا کر رہا ہے, بدماشی نہیں ہے. محبت سے جا کے بھائی غلط ہے, یہ گلی ہے, ہر گلی کے لوگ کچھ لڑکے جمع ہوتے ہیں, بھائی ہم اپنی گلی میں کو گندہ نہیں ہونے دیں گے. تو صفائی ستھرائی کے بغیر تو کوئی بھی ملک ترقی نہیں کرتا. بھنگی چمارا نہیں کبھی ترقی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بھنگی ہی رہتا ہے ہمیشہ. تو بھنگی نہ بنے, صفائی ستھرائی کا ماحول بنائیں. اور رفاہی کاموں میں ایک یہ بھی ہے کہ اجتماعی کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا کریں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں جب مدرسے میں داخل ہوا, میرے پاس تھی 1 to 5 0 میٹر, اور ذرا جوانی کا جوش تو الحمدللہ اب بھی ہے, اس وقت زیادہ تھا. اگر میں کہتے نا جوانی کا جوش تھا, اب آپ سمجھیں گے اب بڈھے ہو گئے. نہ الحمدللہ ایسا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, الحمدللہ اللہ نے بچا کے رکھا ہو. جوانی کا جوش اب بھی ہے, مگر اس وقت بولو بھائی بہت زیادہ تھا. تو 0 میٹر 1 to 5 تھی. میں آ رہا تھا گلشن اقبال سے کراچی میں, اتنی زبردست بارشیں ہوئی تھی کہ وہ گاڑیاں ڈوب گئی تھی اس میں, اور میری بائک آدھی سے زیادہ ڈوب گئی, سیلنسر بھی ڈوب گیا, اور ہم پانی میں کھڑے ہوئے. بائک چھوڑ کے جائیں گے تو 1 to 5 تو چھن جاتی ہے کھڑے کھڑے, چھوڑ کے جائیں گے تو کون چھوڑے گا اس کو. میں پریشان ہوں. اس وقت میں نے دیکھا گلشن اقبال میں چند لڑکے رضاکانہ طور پر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. رات کا اندھیرا ہے, لائٹ چلی گئی ہے, اس اندھیرے میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہو, اسے اپنی اتنی قیمتی موٹر سائیکل کی بھی فکر ہو, اپنی بھی فکر ہو. تو میں نے دیکھا چند لڑکے آئے, بولے کیا ہوا, گاڑی پکڑ. میں نے کہا, انہوں نے ہمت کی, سب لڑکوں نے اٹھا کے گاڑی فٹ پاتھ پہ لا کے کھڑا کیا. مجھے کہا کوئی چیز چاہیے, پانی شانی, طبیعت, بائک آپ یہاں کھڑی کر دیں, صبح چلے جائیں. وہ میرے جاننے والے نہیں تھے. میں نے دیکھا وہ سب کے ساتھ ایسے ہی کر رہے ہیں, سب کے ساتھ ایسے ہی کر رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ لوگ کیا گورنمنٹ کی طرف سے, یہ کوئی پولیس نے؟ انہوں نے کہا ہم نے یہاں ایک رضاکارانہ طور پر, ہم نے کہا بھائی جب بارش میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں تو جب بھی کوئی ایسا مسئلہ اس علاقے میں ہوتا ہے تو ہم سب یہ کیا کرتے ہیں, کچھ لڑکوں کا گروپ ہے, وہ کیا کرتے ہیں رضاکارانہ طور پر ان کی خدا کی قسم دل سے دعائیں نکل رہی تھی ان کے لیے, دل سے. کیونکہ جو انسان جب کسی مصیبت میں ہوتا ہے اس وقت جو اس کی مدد کر دینا, اس کے لیے پھر دل سے دعا ہوتی ہے. کتنی بڑی مصیبت سے بچ, میں کہاں جاتا اس وقت, کتنی مصیبت میں پھنس جاتا میں, تو مجھے بڑا اچھا لگا ان کا یہ عمل. تو اتنی خدمت تو ہم کر سکتے ہیں نا بھائی. گلی محلے میں دیکھ لیا کرو, کوئی بوڑھی عورت بیچاری سامان اٹھا کے جا رہی ہے, انٹی جا رہی ہوں گی نا, ان کے پیچھے سارے لائن سے لگ جائیں گے, ٹھیک ہے. کوئی خاتون جا رہی ہے نا, لڑکی جا رہی ہے, تو سارے لائن لگا کے اس کی خدمت کے لیے گھر تک چھوڑ کر آئیں گے. تو ٹھیک ہے, خدمت ہر ایک کی کر سکتے ہیں آپ. بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں محلے کی, تو تھوڑا سا جذبہ ہونا چاہیے. بھئی وہ بیچاری سامان اٹھا کے جا رہی ہے, آپ کو خالہ جی, اماں جی, میں پہنچا دوں گا آپ کے گھر. اتنی یہ تو ملک کی خدمت ہے نا. دیکھو ہر آدمی اپنے حساب سے کرتا ہے. وزیر اعظم کسی اور طرح سے کرتا ہے. ہم تو نہ صدر ہے نہ وزیر اعظم ہے. اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم اسرائیل کو دھمکی دیں گے تو نے کیوں بیت المقدس پہ نظر اٹھا کے دیں. یہ تو حکمرانوں کا کام ہے. ہم تو حکمرانوں کی ایسی پالیسیوں کی تائید کر سکتے ہیں. تو ہم جتنا کر سکتے ہیں ملک کی خدمت, وہ کیا ہے, رضاکارانہ طور پر اپنے اپنے علاقے. جب ہر آدمی یہ کام کرے گا, لاہور والے لاہور میں کریں گے, کراچی والے کراچی میں کریں گے, تو ملک کیا ہو جائے گا بھائی, اچھا ہو جائے گا.
بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے ہمارے. کوئی چوری کر رہا ہے اس کو سمجھا دیا کریں بھائی نہیں کیا کرو یار یہ چوری, بجائے اس کے کہ اس سے پوچھتے تو نے کیسے یہ مجھے بتا ذرا اے بھائی یہ جو تو نے کنڈا لگایا ہوا ہے یار میرے کو بھی طریقہ بتا دے کنڈے کا. ہے بھائی تو ایئر کنڈیشن کی 10 اے سی بھی چلا رہا ہے تیرا بل نہیں آتا, بجائے اس کو نصیحت کرے یار اللہ کو مانو, حرام کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. اس سے پوچھتے ہیں یار کنیکشن مجھے دے دے 500 روپے لے لیا کر ہر مہینے. تو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ کرپشن کے خاتمے میں جو ہمارے بس میں ہے. یہ کتنے نمبر ہو گئے؟ 4 نمبر ہو گئے. ٹھیک ہے, 5واں نمبر جو سوشل میڈیا ہے اس کا صحیح استعمال کریں, غلط استعمال نہ کریں. سوشل میڈیا, ایک سیکنڈ میں جی کہاں آواز نہیں آ رہی؟ نیٹ پہ آواز نہیں آ رہی بھائی, آواز نہیں آ رہی ہے نیٹ پہ. کب سے غائب ہوئی ہے؟ غلط. تو یہ ہمارے بچے اتنے ہوشیار ہیں کہ ایک دفعہ میری بچی نے مجھے کہا ابو ذرا موبائل پہ نا یہاں یوں کر کے میری انگلی لے جا کے اس نے موبائل پہ رکھ دی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا کر رہی. تو وہ ٹچ موبائل ہے نا, تو وہ اس پہ وہ لگا ہوا ہے فنگر پرنٹ کے ذریعے آن ہوتا ہے وہ فنگر پرنٹ پاسورڈ جو ہے. تو بچے آج کل کے اتنے ہوشیار ہیں, 2-3 دفعہ ایسے کیا مجھے پتہ نہیں میری انگلی کہاں جا رہی ہے, چھوڑ پتہ چلا وہ میرا موبائل آن کر رہے ہیں اس طرح سے. یہ پاکستانی بچے ہیں. چل گیا بھائی, ہے بھائی پوچھا ہے. تو چوتھی خدمت کیا ہوئی؟ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے نا, سب سے پہلے جو نظریہ پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے واٹس ایپ پہ سوشل میڈیا پہ, آپ اس کی نفی کریں. آپ بولیں یہ پاکستان علماء نے بنایا ہے اور مسٹر اور ملا کا اجتماع ہوا تھا. ٹھیک ہے نا, مسٹر اور ملا کا اجتماع ہوا, ملاؤں نے مسٹروں سے کام لیا اور مسٹروں نے ملاؤں سے. وجہ اس کی یہ کی کہ جو کام مسٹر کر سکتے تھے وہ ملا نہیں کر سکتے تھے, اور جو ملا کر سکتے تھے وہ. مولانا شبیر احمد عثمانی سے اس وقت کسی نے پوچھا کہ آپ قائد اعظم نے آپ نے قائد اعظم کو لیڈر کیوں بنایا؟ آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں, مفتی ہیں, کسی مولانا صاحب کو بناتے, قائد اعظم کو کیوں بنایا؟ تو انہوں نے ایک بڑی پیاری مثال دی. انہوں نے کہا تم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو اس کی داڑھی ٹوپی دیکھتے ہو, پتلون دیکھتے ہو, یا اس کے جو ہے نا علم دیکھتے ہو؟ بھائی علم دیکھتے ہیں میڈیکل میں اگر اس کو مہارت ہے تو. کیونکہ انہوں نے کہا اس لیے کہ تم نے اس سے کام کیا لینا ہوتا ہے, علاج کرانا ہے. کسی مولوی صاحب کے پاس نہیں جاتے, اس زمانے میں روحانی والے لوگ ہوتے نہیں ہوں گے, مولوی صاحب کے پاس تھوڑی جاتے ہو. تو انہوں نے کہا ہم نے جو کام لینا ہے اس کے لیے قائد اعظم سے زیادہ سوٹیبل آدمی کوئی بھی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ وکالت کو جانتے ہیں, لا کو جانتے ہیں اور ایماندار انسان ہیں. ہمارے علماء وکالت نہیں جانتے. اور قائد اعظم نے ملاؤں کا سہارا کیوں لیا؟ اس لیے کہ جس نام پہ اس پاکستان بنانا چاہ رہا ہے اسلام, اس اسلام کو کون جانتا ہے؟ پاکستان. تو یہ ایک دفعہ جامعۃ الرشید نے ایک بہت بڑے ہوٹل میں نا ایک ختم اس کے توہین رسالت کے حوالے سے کوئی تقریب رکھی تھی. تو اس میں مجھے بھی شرکت کا موقع ملا. تو میں نے دیکھا ایک ہی میز پر مفتی تقی عثمانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جنرل حمید گل اور ایک دو اور عالم تھے, اور ادھر جنرل مرزا اسلم بیگ. یہ بہت پرانی بات ہے. تو میں بھی کہیں جوتیوں میں بیٹھا ہوا تھا وہاں, تو میں ان حضرات کی باتیں سن رہا تھا. تو جنرل حمید گل نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے کہا کہ اگر ملک کو بچانا ہے تو مسٹر اور ملا میں جو اتنے فاصلے ہیں یہ فاصلے ختم کرنے پڑیں گے. یہ بات کون کر رہا تھا؟ جنرل حمید گل. مرزا اسلم بیگ بھی بیٹھا ہوا تھا. مجھے جو مرزا اسلم بیگ کی عجیب سی بات لگی, 80 سال کی عمر میں چائے میں کیک ڈال کے اتنی تیزی کے ساتھ, میں نے اس کی صحت دیکھ کے حیران ہوا کہ یار یہ ہماری جو فوج ہے نا اس کے جنرلوں کی سالے طاقتور بہت ہوتے ہیں ماشاءاللہ. میں نے برما کی آرمی دیکھی. میں جب برما بیان کے لیے گیا تو مجھے بہت ڈرا, یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں, یہ یوں کر دیں گے, پولیس پکڑ کے لے جائے گی. تو میں نے وہاں کسی پولیس والے دیکھے نا اتنے سے پولیس والے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں. میں نے کہا یہ پولیس والے ہیں؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا ان کو تو ہمیں دل چاہ رہا ہے ان کو گرفتار کرنے ہیں. میں نے کہا ان کو تو میرا دل چاہ رہا ہے میں گرفتار کر کے شاپر میں ڈال کے گھر لے جاؤں, یہ ہمیشہ پکڑے گا.
تو یہ بھی ہمارے آرمی میں قد آور آرمی ہے ہماری. چھوٹے قد والے کو نہیں لیتے کیونکہ ان کو پتہ اتنے بڑے قد والے مل جاتے ہیں کہ اس سے کفایت ہو جاتی ہے. چائنا والوں کو یہ آپشن نہیں ہے. چائنا والے کہتے ہیں قد 6 فٹ اتنے انچ ہونا چاہیے, کوئی بھی نہیں ملے گا, وہ کہ ہے ہی نہیں, 3 فٹ کے ہیں. تو یہ بھی ایک ہے. تو میں اس کی صحت دیکھ رہا تھا کہ 80 سال عمر ہے اور کیا کانفیڈنس اور کیا بولنے کا اسٹائل. یہ بھی ہمارے جو ایس ایس سی کمانڈوز ہوتے ہیں اور آرمی کے جو جنرل ہوتے ہیں ان کے پاس ہے. پنجاب کا مال کھایا ہوتا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے نا, پٹھان ہوتے ہیں کچھ. تو یہ ان کی بھی فیسلٹی ہے. دنیا میں ہر جگہ ایسا نہیں ہے. تو جنرل حمید گل نے کہا کہ یہ جو مسٹر اور ملا کا فاصلہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے. اس نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے, تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بہت آج انہوں نے فرمایا کہ ہو تو گیا ختم. آپ مسٹر ہیں, میں ملا ہوں, بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں, تو یہ ہو گیا نا ختم. تو پاکستان ہمیشہ سے جو بنا ہے وہ بھی مسٹر اور ملا کا فاصلہ ختم کر کے, اور بچے گا بھی کیسے, یہ فاصلہ ختم کر. دونوں بیٹھے ایک دوسرے پہ کفر کے, وہ ملاؤں کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ ملا لوگ نہیں, یہ ملا لوگ. اور ملا لوگ کیا کرتے ہیں, مسٹروں کا مطلب ہے یہ پتلون میں کون سا اسلام رکھا ہوا ہے. تو بھائی دونوں قریب ہو جائیں تو انشاءاللہ کیا ہو جائے گا, انقلاب آ جائے گا, ملک بہتری کی طرف جائے گا. کتنے نمبر ہو گئے. تو سوشل میڈیا پہ نظریہ پاکستان کی حمایت کریں, لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں, اور کرپشن کے خلاف بات کریں, بے حیائی کے خلاف بات کریں. یوٹیوب پہ اگر کوئی کسی پاکستانی اداکارہ کی گندی ویڈیو آتی ہے تو اس پہ کمنٹس نہ کریں کہ بڑا اچھا لگا اور کیا پرفارمنس کی. اس پہ لکھیں ہم مسلمان ہیں, اسلامی ملک میں ایسی چھچوری حرکتیں اچھی نہیں لگتی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. کوئی ایسی کوئی پاکستانی اداکارہ ہو یا پاکستانی کوئی لڑکی ہو, وہ اس طرح سے ایکسپوز کر رہی ہے اپنے آپ کو, تو یوٹیوب پہ جو کمنٹس ہوتے ہیں اس میں حوصلہ شکنی کریں کہ یہ انڈین پہ یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. ہم پاکستانی, ہمیں اپنے پجامے کے اندر رہنا چاہیے, پجامے کے اندر رہ کے کام کریں. کچھ حدود ہے ہماری, ہم ایسے آزاد نہیں ہیں. ان پہ ٹھیک ہے کمنٹس کرتے ہیں, بڑی اچھی ناچ رہی تھی, بڑی یوں لگ رہی تھی, وہ بھی غلط ہے, لیکن کم از کم حب الوطنی کے تو خلاف نہیں ہے نا. یہ تو حب الوطنی کے بھی خلاف ہے, اپنے ملک کے نظریے کے خلاف ہے کہ یہاں کی کسی اداکارہ بے حیائی کر رہی ہے اور آپ اس پہ ایسے کمنٹس دیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, وہ نہیں, غلط ہے. پاکستان میں یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں. دھمکیاں نہ دیں آگے سے, ٹھیک ہے, بس اتنا کافی ہے, کمنٹس جاری کر دیں. کتنے نمبر ہو گئے, 5 نمبر ہو گئے. چھٹا نمبر یہ ہے کہ صحت کے حوالے سے بھی دیکھو, جب بھی کوئی ملک دشمن ہوتا ہے نا کسی ملک کا, تو وہ اس کی عوام کو چاہتا ہے کہ بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں یہ لوگ. کبھی بھی دشمن ملک کو صحت مند نہیں دیکھنا چاہیے. امریکنس کا پتہ ہے آپ کو, امریکہ کی حکومت اپنی عوام کی صحت کا کتنا خیال کرتی ہے. کینیڈا, UK, ان کے بہت ریسرچ ہوتی ہے. یہ تو سگریٹ کے عادی ہو چکے ہیں, اس لیے وہ لوگ کوشش کے باوجود سگریٹ اور شراب پہ پابندی نہیں لگا سکے, مجبور ہیں, ورنہ وہ پابندی لگا دیتے. تو ہمارے تو مذہب میں یہ چیز شامل ہے, سگریٹ کو ہمارے مذہب میں پسند نہیں کیا گیا, شراب تو بالکل ہی حرام کر دی گئی ہے. گٹکا ہے, کینسر ہو رہے ہیں لوگوں کے, منہ خراب ہو گئے گٹکے کھا کر کے. میرے دوست تھے 2-3 کالج کے, اسکول کے, وہ مر گئے ہیں, جوانی میں مر گئے گٹکے کھانے والے. تو صحت کے حوالے سے بھی, صحت ہوتی ہے تو ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں. تو یہ گٹکے ہیں, سگریٹ ہے, اور ہر وقت عجیب چیزیں ٹھوستے رہتے ہیں بس پیٹ میں بیٹھ کے. ایکسرسائز کیا کریں. جو نوجوان طبقہ ہے اسے خاص طور پہ کہتا ہوں جم جایا کرے لازمی. اس زمانے میں ضروری ہے. پہلے زمانے میں جم جانا ضروری نہیں تھا, کیونکہ جسمانی محنت کے اتنے کام ہوتے تھے کہ جم جوائن کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آج سارا دن آفس میں بیٹھ کے انگلیوں سے ABCD لکھتا رہتا ہے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے, یا یونیورسٹی میں بیٹھا ہوگا وہاں لیکچر سنتا رہتا ہے, یا پارک میں آ کے لیٹ جائے گا. کوئی جسمانی کام ہی نہیں ہے, جس سے صحتیں برباد ہو رہی ہیں. جم جوائن کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ بے حیائی سے بچ جائیں گے. جب آپ کی توانائی یوٹیلائز ہوگی نا ویٹ اٹھانے میں, تو 2 وجہ سے آپ بے حیائی سے بچیں گے. ایک تو آپ کی توانائی وزن اٹھانے میں خرچ ہو گئی, بری چیزوں کی طرف آپ کے جسم میں اتنی توانائی بچے گی نہیں. جم خانے جو لوگ جاتے ہیں وہ اکثر بے حیائی سے بچے رہتے ہیں. وہ تھکے ہارے آتے ہیں, جوس پی کے, مرغی کھا کے, یا جو بھی کھانے کو ڈاکٹر نے مشورے کھا کے سو جاتے ہیں. اور جو فالتو سارا دن پڑا رہتا ہے وہ جب لیٹتا ہے تو اس کو شہوانی خیالات آنا شروع ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے میں نیٹ پہ کوئی گندی چیز دیکھ لوں, لڑکیوں سے باتیں کر لوں, یہ کر لوں, وہ کر لوں. وہ اپنی توانائی کو اس طرح سے برباد کرتا ہے.
تو ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے. دوسرا جم جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جان بنانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے, تو آپ وہ تمام کاموں کو چھوڑ دیتے ہو جو آپ کی صحت کو نقصان دے. اور بے حیائی کی صحت کو, بد نظری, بے حیائی, انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھنا, یہ سب چیزیں صحت کو بناتی ہیں, یہ خراب کرتی ہیں. کبھی دیکھا کوئی فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے ایک دم باڈی بلڈر بن گیا ہو؟ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے تھے, فحش چیزیں دیکھ دیکھ کے بالکل ہی پگھل گئے ہیں, بالکل ہی باریک ہو گئے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں چھوڑ دو یہ چیزیں ورنہ غائب ہو جاؤ گے. لوگ کہیں گے وہ کہاں ہیں نہیں تھے, ایک دفعہ کا ذکر ہے, ایسے بھی کوئی شخصیت ہوا کرتی تھی. تو چھوڑ دو ان چیزوں کو. تو یہ سارے کام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور بہت ساری چیزیں, لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا, میں اسی پہ سمیٹ رہا ہوں. بس وہ پہلی جو نمبر پہ نا, پاکستان سے محبت کریں. تو محبت ہم کیوں کریں؟ کوئی چیز ہوتی ہے تو انسان محبت کرتا ہے. تو ایک چیز تو میں نے یہ بتائی کہ 3 خوبیاں ہیں پاکستان میں جو دنیا کے کسی اسلامی ملک میں نہیں. پاورفل ریاست ہے, اسلام کے نام پہ بنی, اور اسلام اس کا بنیادی آئین ہے. اور تیسری چیز ایٹمی طاقت ہے. یہ 3 چیزیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں, بہت کچھ ہے بولنے کے لیے, مگر ٹائم بہت ہو گیا ہے پاکستان میں جو کچھ پازیٹیو چیزیں. اور دوسری وجہ محبت کرنے کی یہ ہے کہ پاکستان میں جو خامیاں ہیں, وہ خامیاں مان لو ساری ہیں, اس سے بھی زیادہ ہیں, لیکن محبت کس سے کی جاتی ہے؟ اپنی چیز سے. جیسا مرضی ہے مگر ہے کس کا؟ ہمارا ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا ہوگا بھائی. جیسا مرضی ملک ہے مگر ہے کس کا؟ وہی ہمارا ملک ہے. ہمارے پر تھوڑی کمپرومائز ہوتا ہے. اب آپ بیرون ملک جاتے ہو, کوئی جیپنیز آ کے آپ کے سامنے تعریف کر رہے ہیں, جاپان ایسا ایسا, یہاں پر ڈسپلن, آپ کو ہاں جاپان اچھا, پاکستان اچھا نہیں. وہ خود کہے گا اس آدمی میں غیرت نہیں ہے. وہ کیا کہے گا؟ اس میں غیرت نہیں. ہمیشہ اپنے ملک کا دوسروں کے سامنے دفاع کیا کرو. میرے سامنے کوئی غیر ملکی جب پاکستان کی برائی کرتا ہے, میں اس برائی میں سے اچھائی نکال کے لے آتا ہوں اور اس کی اچھائی کو برائی بنا کے پیش کر دیتا ہوں. میری عادت یہ. جب کوئی کرے گا, میں ایک ساتھ جیسے ایک لطیفہ ہے نا, یہ تو لطیفہ ہے, وہ کہنے لگے وہاں کی پولیس اتنی اچھی ہے, ایسے پیارے پیارے کپڑے ان کے ہوتے ہیں اور ایسے خوبصورت چہرے ہوتے ہیں. میں نے کہا کوئی پولیس ہے بھائی؟ ہماری پولیس ایسی ہے کہ گلی کے نکڑ پہ دیکھ کے اس کو بھاگنے کا دل چاہتا ہے. اگرچہ ان کی پولیس ہماری پولیس سے اچھی ہے, یہ حقیقت ہے, لیکن ہم ان کے سامنے کیوں بولیں بھائی؟ یہ غیرت کا معاملہ ہے. تمہارے ابا کی کوئی برائی کر رہا ہے تو تم مان جاؤ گے؟ تم بولے گا تیرے ابا میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ بھائی معاملہ کس کا ہے؟ ابا کا معاملہ ہے. ہمارے ابا جیسے مرضی ہیں, جتنے برے ہیں, مگر جب تک وہ ہمارے ہیں, ڈی این اے سے ثابت ہو گیا کہ بھائی یہ کس کے ابا ہے؟ ہمارے ابا ہے. تو غیرت کا مسئلہ ہے بھائی. ابا کی تو تعریف ہی ہوگی. ویسے ہم ابا سے جتنا مرضی لڑتے رہیں, لیکن جب باہر جائیں گے تو دوسرے کے ابا اور اپنے ابا کا جب مقابلہ ہوگا تو ہم کس کو ترجیح دیں گے؟ اپنے ابا. اب چاہے دوسرے کے ابا میں کیسے سرخاب کے پر لگے ہوئے. اب میں اس کی ایک مثال دی تھی میں نے بیان میں بھی, کہ دیکھو ایک آدمی ہے پڑوسیوں میں, ان کے ابا ہیں بہت نیک, تہجد گزار, حج کر کے آئے ہیں, بہت اچھے نیک پرہیزگار. آپ کے ابا گٹکا کھاتے ہیں گھر میں بیٹھ کے, اور آپ کے ابا نے نہ حج کیا نہ نماز پڑھتے ہیں, اخلاق بھی اچھے نہیں ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے ابا کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دو اور پڑوسیوں کے ابا کو اپنے گھر لے آؤ کہ وہ والے چونکہ زیادہ اچھے ہیں, آج سے میں ان کی خدمت کروں گا؟ ایسا کر لو گے ہے بھائی؟ اور اگر کسی نے ایسا کیا, کوئی اعتراض کر رہا ہے تو نے یہ کیا کیا, تو آپ بولو میرے ابا چونکہ اچھے آدمی نہیں تھے, ان کو میں نے عیدی سینٹر میں جمع کرا دیا. ستار بھائی کے ابا جو تھے نا وہ بڑے نیک آدمی تھے, اس لیے میں ان کو گھر میں لے آیا ہوں, ان سے محبت کر رہا ہوں, ان کی خدمت کروں گا. تو وہ دوسرا عقل مند ہوگا تو کہے گا بھائی وہ جیسے تیسے تھے تو تیرے ابا نا وہ, اور یہ کتنے ہی اچھے ہیں مگر یہ تیرے نہیں ہیں. غیرت اگر تجھ میں ہوگی تو اپنا ابا جیسا بھی ہوگا وہ گھر میں رہے گا, دوسرے کے ابا کو لفٹ نہیں کراؤ گے, بولو گے آپ بہت اچھے ہیں کم کر دیا کریں, بس آئیں گے آپ سے خوب ماریں گے. باقی خدمت کس کی ہوگی؟ اپنے ابا کی. محبت کس سے ہوگی؟ اپنے ابا کی. تو بھائی پاکستان جیسا مرضی ہے کس کا؟ ہمارا ہے. جیسا مرضی ہے. تو جب ہمارا ہے تو ہم اگر اس سے محبت نہیں کریں گے تو کیا امریکی آ کے اس سے محبت کریں گے؟ انڈیا محبت کرے گا؟ تو یہ غیرت کے مسائل ہوتے ہیں. کچھ غیرت ہوتی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے, غیرت نہیں ہوگی تو آپ کہتے جا. تو اس لیے ہمیشہ اپنے ملک سے محبت کیا کرو. اور جو باہر ملک کمانے کے لیے جاتے ہیں, مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ بیان میں کہیں کہ دوسرے ملک کمانے کے لیے نہ جایا کریں, اپنے ملک میں رہا کریں.
تو میں نے کہا میں یہ نہیں کہوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا. کیوں؟ اس سے پاکستان کا، انہوں نے کہا نقصان ہے. میں نے کہا نقصان نہیں ہے، بیرون ملک کمانے کے لیے جانے میں بہت سارے ملک کے فائدے ہوتے ہیں. بہت سے سعودیہ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، تو جب پیسہ کما کے بھیجتے ہیں تو ترقی کون کرتا ہے؟ یہ جو پاکستان میں اتنے بڑے بڑے بنگلے بنے ہوئے ہیں، اگر یہ لوگ یہی رہتے تو نہ بنتے. تو اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. بعض لوگوں کے لیے ملک کے اندر رہنا مفید ہوتا ہے، بعض کے لیے ملک سے باہر جانا. لیکن ایک بات ہے، جو باہر جاتے ہیں وہ اپنے ملک کے گن گانا نہ چھوڑ دیا کریں. بہت سے جب جاتے ہیں نا دوسرے کنٹریز میں، وہاں کی پولیس دیکھتی اتنی خوبصورت پولیس ہے، تو اپنی پولیس میں پٹکا دیتے ارے یہ ہیں. وہاں کا جب اتنا اچھا سسٹم دیکھا، صفائی ستھرا ہے، ہمارا ملک ہے. اور بھائی تمہارے ملک میں اگر کچھ خامیاں ہیں تو کچھ خوبیاں بھی تو ہوں گی نا، تو وہ خوبیاں وہاں جا کے ہائی لائٹ کیا کرو. دوسرے ملکوں میں پتہ ہے پابندی ہے، وہ فون پہ بھی بات کرتے ہیں نا تو اپنے ملک کی برائی نہیں کرتے. وہ ان کو پتہ ہے ریکارڈ ہو رہا ہے فون. وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے گھر میں کوئی خامی ہے تو گھر کے اندر رہنی چاہیے. آپ کے اپنے گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہو، آپ کی بیٹی کا خدا نخواستہ کہیں اللہ نہ کرے کہیں چکر بازی ہو گئی، اب آپ دنیا کو تھوڑی بتاتے ہو میری بیٹی یہ ایسی، میری بیوی یہ کر رہی تھی، میری نانی یہ کر رہی تھی، میری چاچی یہ کر رہی تھی. بلکہ آپ کیا کرو گے؟ دنیا سے چھپاؤ گے. آپ اپنی خوبیوں کو، اپنے گھر کی خوبیوں اتار، کیونکہ آپ اس کو اپنا گھر سمجھتے ہو. تو اگر پاکستان کو آپ اپنا گھر سمجھو گے تو بیرون ملک جاؤ گے تو پاکستان کی خامیوں پہ پردہ ڈالو گے اور خوبیوں کو اجاگر کرو گے. ہمارے یعنی ایک عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ انڈیا کی جیل میں نا قید ہو گئے. وہ کہیں صحافی بن کے گئے تھے، وہاں قید ہو گئے. تو پھر چھوٹ کے آئے. تو جب قید ہو گئے نا وہاں پہ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس دور میں ہماری حکمران تھی بے نظیر. تو ان کو بے نظیر سے بڑی نفرت تھی کہ عورت ہو کے ہم پر حکمرانی کر رہی ہے. کہہ رہے میں جب انڈیا گیا تو انڈیا میں جو تھا نا صدر تھا، وہ پتہ نہیں کون تھا، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے انڈیا کے لوگ جب اپنے وزیر اعظم اور صدر کی تعریف کرتے تھے تو مجھے اپنی وزیر اعظم سے محبت ہو گئی تھی. کہتے میں بے نظیری کی تصویر رکھتا اور ان کے صدر کی، میں کہتا یہ دیکھو کیسا بھنگی جیسا لگ رہا ہے، اور ہماری پہ کیسا نور آیا ہوا ہے. اس کو دوپٹہ بھی لیتی تھی. کہہ رہے میں خود حیران تھا کہ یہ وہی وزیر اعظم ہے جس کو میں ملک میں گالیاں دیتا ہوں، لیکن جب دوسرے ملک گیا تو مجھے وہی اچھی لگنے لگی ہے. میں کہتا تھا یار یہ شکلیں تو دیکھو نا. بے نظیر کے چہرے پہ بہرحال ایک رونق تھی، ایک نورانیت تھی. تو کہہ رہے میں کہتا تھا یہ تم دیکھو تمہارا بالکل بھنگی جیسا ہے. ان کے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا انڈیا کا صدر بھنگی جیسا ہے، لیکن ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں. وہ ہندوؤں کے سامنے کہتے تھے دیکھو تمہارا کیسا بھنگی چمار لگ رہا ہے، اور ہماری والی دیکھو کیسا دوپٹہ اوڑھ کے کیسی نورانیت اس کے چہرے پر ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ میں خود حیران ہوتا تھا مجھے کیا ہو گیا. تو غیرت ہوتی ہے تو یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو جب بیرون ملک جایا کرو، رہا کرو، جو فارینرز ہیں اپنے ملک کا دفاع کیا کریں، کیونکہ یاد رکھو پناہ تمہیں اپنا ملک ہی دے گا. یہیں بھی جاؤ گے نا، ان کی پالیسی چینج ہوئی تو تم بھاگ گئے. کویت میں لوگ کماتے تھے نا، جب امریکہ کویت میں آیا سارے کویتی بھاگ بھاگ کے کہاں آئے ہیں؟ پاکستان. تو تمہیں پناہ تو اپنا ملک ہی دے گا، اپنی مٹی تمہیں پناہ دے گی. تو اس لیے ہم یہاں کی خوبیوں کو اجاگر کریں، خامیاں ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کریں، اور اس بنیاد پر ہم محبت کریں ملک سے کہ یہ کیا ہے ہمارا. یہ کتنے نمبر بتائے تھے میں نے؟ 6 نمبر. 7واں نمبر جو سب سے اہم ہے، دیکھو ملک کی باغ ڈور جو لوگ سنبھالتے ہیں نا، وہ اسکولوں سے پڑھ کے جاتے ہیں، مدرسوں سے پڑھ کے بولو بھائی نہیں جاتے. جتنے بیوروکریٹس ہیں جو حکمرانوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ سب یونیورسٹیوں سے پڑھ کے جاتے ہیں. وکیل ہیں، ججز ہیں، آرمی میں لوگ جائیں گے، فوج پولیس میں جائیں گے، یہ سارے کہاں سے جاتے ہیں؟ تو جن لوگوں کو اللہ نے صلاحیت دی ہے اسلامک اسکول کھولنے کی، تعلیم اس میں اچھی ہو لیکن ماحول کیسا ہو؟ اسلامی ہو، تو ان کے ذمے فرض ہے کہ وہ اسکول کھولیں. جماعت اسلامی کے کچھ اسکول ہیں، عثمان پبلک اسکول ہے. اسی طرح نخلا والوں نے کھولا ہوا ہے ایک اسکول، جامعہ ایک صفا سیویئر ہے. ہمارے محلے میں دی مینٹور ہے، آپ یہاں کلندری چوک سے لیفٹ پہ ٹرن ماریں گے تو دی مینٹور کے نام سے ایک اسکول ہے. اس طرح کے جو اسکول ہیں ان کو پروموٹ کریں آپ. ان کے اندر جو تعلیم ہے وہ بہت ہائی فائی تعلیم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ماحول کیا ہے؟ اسلام. دیکھو مسلمان والدین کو اپنے بچوں کے لیے اچھی تعلیم چاہیے، تو اچھی تعلیم ان کو اسکولوں میں ملتی نہیں ہے، تو مجبور ہوتے ہیں وہ ایسے اسکولوں میں جو آغا خانیوں نے بنائے ہیں، قادیانیوں کی یا عیسائی مشنریاں اسکول چلا رہی ہیں، اس میں ان کو تعلیم اچھی ملتی ہے. اچھی تعلیم تو مل جاتی ہے مگر وہ بچہ اچھا مسلمان بولو نا بھائی نہیں بنتا.
تو ایسے اسکول کھولنے کی ضرورت ہے. مدارس بہت ہیں الحمدللہ, انہی کے ساتھ مالی تعاون کر دیا کریں, جو ہیں بس انہی کو باقی رکھیں, بہت ہیں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایسے اسکول کھولیں. جو بھی میرے پاس ایسا آدمی آتا ہے نا جس میں یہ صلاحیت ہے, تو میں کہتا ہوں بھائی تو اسکول کھول, ممبر سے مسجد کے جمعے کی ممبر پہ آپ کے اسکول کی پبلسٹی میں کروں گا انشاءاللہ, میں کروں گا ممبر پہ بیٹھ کے, یہ میری ذمہ داری ہے. تو میں اپنی ویب سائٹ پہ اس کا اشتہار چلاؤں گا, کیونکہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ ایسے اسکولوں کی بہت شدید ضرورت ہے, لیکن ان کا تعلیمی معیار تھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے. ایسے کچھ ماضی میں اسلامی اسکول کھلے کہ جن میں ماحول تو اسلامی دے دیا, مگر تعلیم کا جو معیار تھا نا, بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے وہ قاری صاحب ڈنڈا لے کے بیٹھے ہیں, کیونکہ انہوں نے جو استاذ رکھا نا وہ وہی والا استاذ رکھا جو پٹ پٹا کے بڑا ہوا تھا اپنے استاذ سے مار کھا کھا کے. تو وہی استاذ انہوں نے اپنے اسکول میں ٹھیک, کیونکہ کم تنخواہ پہ اسی قسم کا ملتا ہے. تو ماں باپ نے اپنے بچوں کو سٹی اسکول سے نکالا, ان اسکولوں میں داخل کر دیا کہ یہاں بچہ حفظ بھی کرے گا, اور ماشاءاللہ میرا بچہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی تعلیم بھی حاصل کرے گا, اور ماحول اس کو کیا ملے گا, اسلامی. فیس کتنی ہوگی اس کی, 50 روپے سال کی. اب وہاں قاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا ایسا مار پیٹ شروع کی. تو وہ کہتے ہیں یار جب ہمارا بچہ سٹی اسکول جاتا تھا تو ویلکم, تھینک یو اور اتنے اخلاق, اور یہاں جاتا ہے تو کمر نیلی پیلی ہوتی ہے اس کی. تو جنہوں نے اسلامی اسکول کھولے انہوں نے اس قسم کی چیزیں کھولی, ٹھیک ہے. تو ایسے معیاری اسلامی اسکول ہوں کہ تعلیم ان کی بہت اچھی ہو, انگلش اچھی سکھائی جاتی ہے اس میں. انگلش تو ظاہر ہے ترقی کرنے کے لیے زمانے کی اور وقت کی ایک ضرورت بن چکی ہے. اور ماحول کیسا ہو میرے بھائی, ٹیچر اسٹاف لیتی ہیں جو میل فیمیل ٹیچر ہیں, جو میل ٹیچر ہیں وہ ذرا نماز روزے کے تھوڑے سے پابند ہوں یا بچوں کو پابند بنائیں. تو ہمارے محلے میں دی مینٹور ہے, وہاں نخلا ہے, گلشن اقبال میں صفا سیوری ہے, اس طرح کے اور بھی بہت سارے ہیں, مجھے زیادہ کے نام معلوم نہیں ہے. جماعت اسلامی والوں کا عثمان پبلک اسکول ہے, وہاں بڑی اچھی تعلیم ہے اور بہت اچھا ماحول دیا جاتا ہے. تو ایسے اسکولوں کو پروموٹ کرنے کی بولو بھائی ضرورت. اور آپ کھول نہیں سکتے تو کم از کم اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں ایڈمٹ تو کر سکتے ہو تاکہ یہ اسکول چلیں. سمجھ آ رہی ہے بات, یہ اسکول کامیاب ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.